السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر 28۔ حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زید عن مجاہد عن شعبی عن قرظ بن کعب قال بعثنا عمر بن الخطاب الى الکوفہ۔ ابن کعب کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف، وشیعنا، اور ہمیں رخصت کیا انہوں نے، فمشا معنا الى موضع، اور ہمارے ساتھ چلے ایک جگہ تک، یقال لہ، جس کو کہا جاتا تھا سرار، اس جگہ کا نام ہے سرار، تو وہاں تک ہمیں رخصت کرنے کے لیے گئے۔ فقال، تو عمر فرماتے ہیں اتدرونا، کیا تم جانتے ہو، لما مشیت معکم، کیوں میں تمہارے ساتھ چلا ہوں، یہ جو میرا سفر ہے تمہارے ساتھ اس جگہ تک، یہ کیوں ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، لحق صحبت رسول اللہ، رسول اللہ کے صحابی ہونے کے حق کی وجہ سے، اس حق کی وجہ سے کہ ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں، ولحق الانصار، اور اس وجہ سے کہ انصار کا حق ہے، انصار کے حق کی وجہ سے اور صحابی کے حق کی وجہ سے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں لیکن میں تمہارے ساتھ چلا ہوں لحدیث، ایک حدیث کی وجہ سے، اردت ان احدثکم بھی، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں وہ حدیث سناؤں، اس جگہ تک میرا آنا مقصد تمہیں ایک حدیث سنانا ہے، اردت، میرا ارادہ یہ ہے، ان احدثکم بھی، کہ میں تمہیں وہ حدیث سناؤں، فاردت ان تحفظوه، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ تم اس حدیث کو حفظ کر لو، لممشا یا معکم، میرا تمہارے ساتھ چلنا وہ سبب ہو جائے، میرا تمہارے ساتھ چلنے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس حدیث کو سنانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتنا چل کر آئے ہمارے ساتھ، تو وہ چیز اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ میرا چلنا تمہارے ساتھ صرف اس ایک حدیث کی وجہ سے ہے، جو میں چاہتا ہوں تمہیں میں بیان کر دوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو حفظ کر لو میرے تمہارے ساتھ اس چلنے کی وجہ سے۔ حدیث کیا ہے؟ انکم تقدمون علی قوم، تم آؤ گے ایک ایسی قوم کے پاس، قدیم یقدم کا معنی ہوتا ہے آنا، بے شک تم آؤ گے ایک ایسی قوم کے پاس، للقرآن، کہ قرآن کے تعلق سے، بے شک تم آؤ گے ایک ایسی قوم کے پاس، للقرآن فی صدورہم حزیز، قرآن کے بارے میں ان کے سینوں میں ایک جوش ہوگا، جوش کا حزیز المرجل، جس طرح ہنڈیا کے اندر ایک ابلنے کی وجہ سے جوش ہوتا ہے، ہنڈیا جب آگ پر چڑھا دی جائے اور اس میں پانی موجود ہو اور وہ گرم ہونے کے بعد جس طرح جوش مارتی ہے، اس طرح ان کے سینوں میں ایک جوش اور جذبہ ہے قرآن کے تعلق سے۔ فَإِذَا رَأَوْكُمْ، بس جب وہ تمہیں دیکھیں گے، مدّو، تو دراز کر دیں گے، پھیلا دیں گے، الیکم، تمہاری طرف، اعناقہم، اپنی گردنوں کو، جب تمہیں دیکھیں گے تو تمہاری طرف اپنی گردنوں کو پھیلا دیں گے، مراد یہ کہ وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے، تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، کان لگا کر تم سے کچھ سننا چاہیں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تم جاؤ گے تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے کان لگا کر توجہ کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ کہیں گے کہ یہ اصحاب محمد ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لہذا ایک دھیان رکھنا، وہ ہے فَأَقِلُّ الرِّوَایَةَ عَن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کم بیان کرنا، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، میں تمہارا شریک، میں تمہارا ساتھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ جو بیان کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روایات بیان کرنے میں احتیاط کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں،
زیادہ قرآن سنانا ان کو، کیونکہ وہ قرآن کے بہت شوقین ہیں، اور احادیث کو کثرت سے بیان کرنے سے باز آ جانا، اس لیے کہ روایات کے اندر احتیاط ضروری ہے، ہر بات نہیں کی جاتی اور ہر بات نہیں کرنی چاہیے، روایات کے اندر چھان بین ہونی چاہیے، صحیح اور درست صحیح حدیث کو بیان کریں۔ سند کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر کلام ہے، اس کی سند میں مجالد بن سعید ہے، مجالد بن سعید وہ ضعیف راوی ہیں، جس کی وجہ سے سندن یہ حدیث صحیح ہے، لیکن دیگر کتب کے اندر یہی حدیث دوسری سند سے موجود ہے، مثلا مستدرک حاکم کے اندر ہے، امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب ایک حدیث کی سند کے اندر ضعف ہو لیکن اس حدیث کی سند کو کسی اور سند سے جو صحت کا درجہ مل جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سر حسن لغیری، صحیح لغیری کہتے ہیں۔ نہیں، چاروں میں سے ایک ایک کر کے دہرا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ میں جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال یہ نہیں ہے، مقبول حدیث کی قسم نہیں، وہ جو دوسری سند آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح بن رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ صفا نہیں 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 سند عالی، نہیں، نہیں سند آ رہی۔ اس کو مطابق کہیں گے، مطابق، مطابق نہیں پڑھی آپ نے؟ مطابق تامہ، مطابق قاصرہ نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی سند میں اگر ضعف ہو لیکن اس کو مطابعت مل جائے، موافقت مل جائے کسی دوسری سند سے تو وہ صحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ شیخ آپ نے جو راوی ضعیف ہے ان کا نام دہرا دیں، مجالد بن سعید۔ اور شیخ جو لاسٹ لائن ہے نا حدیث کی یہ دوبارہ دہرا دیں، یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس نے کہا اصحاب محمد ہیں اور ان سے روایت جن کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ جب آپ کو دیکھیں گے تو پہلا کام یہ کریں گے وَإِذَا رَأَوْكُمْ، جب آپ کو دیکھیں گے مدّو، دراز کر دیں گے تمہاری طرف اعناقہم، اپنی گردنوں کو، یعنی وہ تمہارے پاس لپک لپک کر آئیں گے، ایک جمگٹا لگا لیں گے اور وہ کہیں گے اصحاب محمد، یعنی ہاؤلائی اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، زیادہ شوق سے تمہاری باتیں سنیں گے، تم زیادہ قرآن سنانا ان کو، اس لیے کہ قرآن سے محبت ہے ان کو، فَأَقِلُّ الرِّوَایَہ، روایات کم بیان کرنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو احتیاط بہت ضروری ہے، نمبر دو یہ کہ روایات کے اندر ضعف بھی شامل ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں، لہذا اس چیز کا خیال رکھنا، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، اس عمل میں تمہارے شریک ہوں، یعنی یہ جو اصول میں نے تمہیں بتایا ہے اس اصول میں خود میں تمہارے شریک ہوں۔ شیخ یہ تو حضرت عمر کا قول ہے نا، تو اس جی، کو ہم حدیث میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ان کی ایک نصیحت ہے نا؟ یہ آخری جو ہے نا فَأَقِلُّ الرِّوَایَۃَ عن رسول اللہ، یہ ان کی نصیحت ہے۔ تو اس میں مطلب تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا کہ ہم اسے حدیث کے اندر لا رہے ہیں؟ ہاں وہ آگے انہوں نے کہا تھا نا فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ، آگے سے یہاں سے سنا رہے إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ حَزِيزٌ كَحَزِيزِ الْمِرْجَلِ۔ نبی اسلام صحابہ کو وصیت فرمایا کرتے ہیں جب تم کہیں جاؤ گے تو تمہارے پاس طلبۃ العلم آئیں گے تو لہذا ان کو آپ علم دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک احتیاط ان کو دے رہے ہیں کہ زیادہ کوشش کرنا کہ چونکہ وہ قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو لہذا یہی زیادہ پڑھانا، اس کو یہی زیادہ سمجھانا، روایات میں احتیاط کرنا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب یہاں جو اس ناقص عقل میں آئی بات ہے وہ ابن ماجہ صاحب کی جو احتیاط کے اوپر جو عنوان انہوں نے بتایا، اس احتیاط کے تحت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ حدیث روایت کرنے میں خوب احتیاط برتنا، اور اسی کے تحت یہ حدیث قول لا کر آپ نے اس طرف اشارہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کرنے میں خوب تحقیق اور احتیاط برتنا، اور زیادہ روایتیں بیان مت کرنا، لیکن قرآن کی تفسیر۔ صحیح سمجھتے ہیں آپ، یہ پورا باب اسی حوالے سے، پچھلا جو باب تھا اس میں تھا کہ نسبت میں احتیاط کرنا، اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی آپ حدیث بیان کریں آپ کی تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زید عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صاحبت سعد بن مالک، سائب بن یزید کہتے ہیں میں صاحب بنا، ساتھی بنا سعد بن مالک کا من المدینہ الى مکہ، مدینہ سے مکہ تک، فما سمعته يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث واحد، میں نے نہیں سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث بیان کر رہے ہوں۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی احتیاط، لوگوں کو مسائل بھی بیان کرتے تھے،
ان کی اصلاح بھی کرتے تھے, عبادات بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ ہوتا تھا, لیکن نسبت نہیں کرتے تھے. نماز ایسے پڑھیں, وضو ایسے کریں, نماز ایسے پڑھی جاتی ہے, وضو ایسے کیا جاتا ہے, سب کچھ بیان کرتے تھے بعض و نصیحت کے طور پر, لیکن نسبت مین وعن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت احتیاط تھا, کہیں ایک لفظ کی آگے پیچھے ہو جانے سے کہیں وبال مند نہ ہو جائے. جی شیعنا کا معنی تھا رخصت کیا ہمیں. اب میں نے بتا دیا نا, سکھانا بالکل چاہیے, لیکن آپ کو 100% یقین ہو, جیسے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے آپ کو 100% ویسے یاد ہے, آپ بیان کر دیں. لیکن اگر آپ کو اس حدیث کے اندر اختلاط ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے, تو آپ شروع سے کہہ دیں میں روایت بالمعنی بیان کر رہا ہوں, مفہوم بیان کر دیں. کتمان علم نہیں ہے, کتمان علم اس کو نہیں کہتے ہیں, یہ احتیاط ہے. کتمان علم یہ کہ آپ مسئلہ بیان نہ کریں, مسئلہ بیان کر دیں اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیث فلاں جگہ موجود ہے, مین معنی الفاظ وہاں دیکھ سکتے ہیں, باقی مفہوم اس کا یہ ہے. اگر یاد ہے آپ کو تو ویسے سنا دیں, اچھی بات ہے. اب یہ بڑا اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے تعلق سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا جو تم جانتے ہیں تمہارے علم میں نہیں ہے. کبیرہ گناہوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. اور یہ خطرناک کیوں ہے؟ میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی, یہ خطرناک کیوں ہے. جی کیا ہے؟ نہیں وحید نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ خطرناک کیوں ہے؟ شریعت بن جاتا ہے. آپ جو بیان کریں گے وہ دین بیان کر رہے ہیں, کیونکہ نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف, اور اللہ اس کے رسول کی ہر بات دین ہوتی ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وسوید بن سعید وعبد اللہ بن عامر بن زرارہ واسماعیل بن موسیٰ. یہ امام ابن ماجہ کے یہاں پر 5 مشائخ کا ذکر ہے ایک ساتھ, ابو بکر بن ابی شیبہ, سوید بن سعید, عبداللہ بن عامر, اسماعیل بن موسیٰ. قالوا حدثنا شریک, ہمیں شریک نے حدیث سنائی, عن سماک عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب, جس نے بھی جھوٹ باندھا, علیہ مجھ پر, متعمدا جان بوجھ کر, فلیتبوأ, اسے چاہیے کہ ٹھکانہ بنا, اسے چاہیے کہ بنا لے, مقعدہ, اپنا ٹھکانہ, من النار, آگ میں. جی وہ میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا, جھوٹ کی شدت کا بیان. اب مسئلہ یہ, اس حدیث کی سند کے اندر بھی ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ, شریک بن عبداللہ, یہ ضعیف راوی ہے, شریک بن عبداللہ. لیکن جامع ترمذی کے اندر دوسری سند سے یہی حدیث موجود ہے, صحیح سند سے. نہیں ایسا نہیں ہے. اب کیا کہیں گے, وہ جو جامع ترمذی میں ہے مطابعت کہیں گے, اس کی مطابعت جامع ترمذی میں موجود ہے اور وہ صحیح ہے. اب متعمداً قید سے یہ بات پتہ چلی, جس انسان نے بھول کر یا غلطی کے ساتھ یہ نسبت کر دی, معلوم ہو جانے کے بعد وہ اس بات سے رجوع کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے پھر بھی بیان کر رہا ہے, یا اس نے بیان کر دیا, اسے علم آ چکا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, پھر بھی رجوع نہیں کرتا, تو اس وعید کا وہ حقدار ہے. جان بوجھ کر جھوٹ منسوخ کرنا یا علم آ جانے کے بعد رجوع نہ کرنا, اس وعید کا حقدار بنا دے گا. یہ جو حدیث ہے معنی کے اعتبار سے متواتر ہے. متواتر کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں, لفظی و مانوی. متواتر مانوی میں یہ شمار ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عبداللہ یہ تابعی ہیں, یہ روایت اسی معنی میں ساری آئیں گی. حدثنا عامر بن زرارہ و اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن منصور عن ربعی بن حراش عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علیہ, مجھ پر جھوٹ نہ باندھو.
मुझ पर झूठ ना बांधो, फ़इन्नल कज़िबा अलैया, मुझ पर झूठ बांधना यूलिजुन नारा, जहन्नम में दाखिल कर देता है। औ लजा यूलिजु, अदखला युदखिलु, दाखिल कर देना। जी शरीक हर जगह की रिवायत ज़ईफ नहीं है, वो अलग उसूल है हदीस के, कौन किससे रिवायत करने में ज़ईफ होता है, कौन किससे रिवायत करने में सही होता है। शेख जो बाब है उसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है बाबु तगलीजी, तो तगलीजी का मतलब वईद, क्या? वईद, तगलीज का माना वईद। हदसना मुहम्मद बिन रुमह अल-मिस्री قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال रसूल الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया, जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बांधा, हसिबतुहु काला, मेरे ख्याल में, अनस बिन मालिक फरमाते, मेरे ख्याल में आपने फिर ये भी लफ्ज कहा था, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, जिसने मुझ पर झूठ बांधा जानबूझकर, फलयतबव्वा, उसे चाहिए कि वो ठिकाना बना ले, मक़अदहु मिनन नार, आग में से। सिर्फ शक किसमें है? मुतअम्मिदन, और पीछे ये शक भी खत्म हो गया, पीछे हदीस में लगाया शक का ये लफ्ज मौजूद है। ये फलियतबव्वा कौन सा सीगा है? कौन सा? यतफअलु, यतबव्वा, अमर कौन सा है? अमल किधर है? गैर हाजिर। गैर हाजिर, इसको क्या कहते हैं, कौन सा अमर कहते हैं, कौन सा अमर कहते हैं? फेल मुजारे लाम अमर, लाम अमर वाला ये, यानी है फेल मुजारे लेकिन इसमें सिर्फ लाम अमर दाखिल हुआ। असल जो अमर है वो कौन है? असल अमर क्या है? असल अमर कौन सा है? फेल अमर, अमर हाजिर के 6 सीगे, असल अमर है बस, बाकी फेल मुजारे हैं सिर्फ लाम अमर दाखिल हुआ, 6 सीगे, 3 असल अमर। और इनका शुमार एक और किस्म में भी होता है, वो भी असल है, मबनी उल असल। जवाब मबनी उल असल 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? फेल माजे, फेल माजी, फेल अमर, अमर हाजिर, और क्या? फेल माजी, अमर हाजिर, और लाम अमर, लाम अमर है, फा नहीं है। आपको असल अमर नहीं पता किसी को? मबनी असल 3 चीजें हैं, माजी, अमर हाजिर मालूम, और तीसरी चीज क्या है? कौन सी क्लास है? थर्ड ईयर। तीसरी है। अच्छा। तमाम हुरूफ, जितने भी हुरूफ हैं असल मबनी है ये। तो अस्मा, अस्मा क्या हुआ है? जो अस्मा में मबनी आपने पढ़े हैं, 8 मबनी है अस्मा में, के अंदर भी 8 मबनी है, कौन से हैं वो? उसके मालूम है जी? इसमें इशारा, हाँ नहीं, इसम मौसूल, इसमें इशारा, ज़मीर, इसम मौसूल, और भी कुछ जी, माइक ले लो। ज़ुरूफ, अस्मा ज़ुरूफ, अस्माए अफ़ाल भी है ना, अस्माउल अफ़ाल, और अदाद किनायात, मुरक्कब। किनायात, मुरक्कब तौसीफी, ठीक है, अदद में मुरक्कब इम्तिजाजी, अदाद मुरक्कब। और जब मबनी अलग, तो इनको मबनी क्या कहेंगे? आपने कहा असल मबनी 3 चीजें, तो फिर ये कौन सी मबनी है? जब आपने कहा असल मबनी 3 है तो फिर ये क्या चीज है? शाबिर भूल गया, तो महंगाई ने भी आधा दिमाग तो खत्म कर दिया होगा। आप नहव के उसूल याद करें, उसूल हिदायत ना पढ़ रहे हैं ना, नहीं शेख, क्या पढ़ रहे हैं? दुरूसुल लगा पार्ट 3। हिदायत ना नहीं, हिदायत ना बहुत जरूरी है। तोहफा तो सलियां कह रहे थे वो पढ़ाने को।
ہدایت نام نہیں ہے. بچ گیا پھر ناوی ابھی. حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وہی حدیث ہے, صرف صحابی کا فرق ہے. عربی گرامر بہت ویک ہے, تو یاد کریں نا, یاد کرنا چاہیے, محنت کریں, یاد کریں, اصول یاد کریں, ان اصولوں کو پھر اپلائی کریں. آپ یہاں پر کیوں اصول یاد نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو کیسے اس کا ہوگا. حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير بن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي. یہ تقول بھی اسی معنی میں ہے, جس شخص نے بات گڑی. تقول کہتے ہیں اپنی طرف سے کچھ چیز گڑنا. یہ باب کون سا ہے تقول؟ اصل مادہ کیا ہے اس کا جی؟ اصل مادہ قول قول. قول تقول سے اصل مادہ قول ہی ہے نا. تو یہ ہفتہ سامنے کیا ہے؟ سیستو مثال استو مضاف لفظ مناقص ماموز واجب. کیا ہے یہ؟ اجوب واوی ہے, درمیان میں حرف علت آ گیا نا, تو اجوب واوی ہے. اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا, کون بتائے گا؟ ایک اور نام بھی ہے اس کا. معتل. ہاں, کس نے کہا؟ میں آن لائن ہی گئے کیسے جی. معتل العین کہتے ہیں اس کو. ہاں تو اس لیے میں نے پوچھا دوسرا نام بتا. ہاں معتل العین, معتل حرف علت سے, اور عین کہتے ہیں درمیان کو نا. شروع میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل الفا, معتل العین اور معتل لا. ویسے مثال اجوف ناقص. اور باب تفاول کا ایک خاصہ ہے, خاصیات یا ابواب میں سے ایک ہے. باب تفاول کا ایک خاصہ ہے تکلف, زبردستی. جیسے کہ نا تمرس, بیماری کو ظاہر کرنا ہے نہیں, ظاہر کرنا. تو جس نے گھڑا علیہ مجھ پر ما لم اقل, جو میں نے نہیں کہا, جس نے گھڑی میری طرف وہ بات جو میں نے نہیں کہی, فلیتبوأ مقعدہ من النار, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. یہ دوسرا جو اقل ہے یہ قال یقول سے ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن یعلا التیمی عن محمد بن اسحاق عن معبد بن کعب عن ابی قتادہ قال سمعت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے سنا, یقول, وہ فرما رہے تھے, علی ھذا المنبر, اس منبر پر, ایاکم بکثرت الحدیث عنی, مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو. ایاکم, بچو تم, بکثرت الحدیث عنی, مجھ سے کثرت روایات سے. فمن قال علی, جس نے میری طرف وہ بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کی, فلیقل حقا, جو میری طرف کوئی بات منسوخ کرنا چاہتا ہے, فلیقل حقا, اسے چاہے ایک حق بات کہے, او صدقا, یا سچ بات کہے. ومن تقبل علی ما لم اقل, اور جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی, فلیتبوأ مقعدہ من النار, اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. سوچ سمجھ کر حق اور صدق کہنا ہے. یہ شک ہے راوی کو, حقا او صدقا, یعنی یہ حقا کا یا صدقا کا. احتیاط, وہی بات ہے, یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا درس دیا ہے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق. ایاکم, یہ اسم فعل ہے یہ. اچھا, اس کو جو ہے نا ایاکا وکثرت الحدیث, یہ کون سا اسم ہے, کوئی بتائے گا؟ پڑھا ہے آپ نے, سنا ہے کہ کیا کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے؟ وہ جو آپ نے مفاعل پڑھے, وہ تو بتا چکے نا. کون سا مفعول ہے؟ مفعول
मफूल कौन सा है? जी फलियकुल में भी लाम यहाँ पर है, बताएं जल्दी से कौन सा मफूल है? मफूल भी है। और मफूल भी का जो आमिल होता है नासिब, आमिल नासिब, एक जगह सिमाई हज़फ होता है और 3 जगह कियासी तौर पर हज़फ होता है। हालांकि जो मफूल आता है तो मफूल से पहले क्या होता है? फेल होता है। लेकिन मफूल भी का जो फेल होता है आमिल नासिब, एक जगह सिमा अन महजूफ होता है वजूबी तौर पर और 3 जगह कियासी तौर पर महजूफ होता है। जैसे हम कहते हैं ना अहलन व सहलन व मरहबा, ये क्या है? यहाँ सिमाई महजूफ है। अहले अरब जो है वो दुआ के मौके पर जो है वो फेल हज़फ कर देते हैं, ये सिमाई तौर पर आमिल का हज़फ होना है। और कियासी 3 मकामात है, बताएं और इनाम पाए। वजूबी तौर पर 3 मकाम। कभी तो जीते इनाम जी। शेख हमें पता ही नहीं तो हम कैसे बता दें? अच्छा, जिस चीज पे मुझे यकीन होता है कि नाम 3 मकामात, एक है मुनादा, एक है मुनादा, जैसे आप कहते हैं ना या अब्दुल्ला या ज़ैदू या अब्दुल्ला, इसमें हज़फ है अदू फेल। दूसरा है ये तहजीर, इसको कहते हैं मफूल भी तहजीर। इसमें क्या होता है? इसमें वक्त की किल्लत की वजह से मफूल भी को जिक्र कर दिया जाता है, आमिल को हज़फ कर दिया जाता है डराने के लिए। सही क्या होता है इसमें? जैसे आप कहते हैं ना, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हम अचानक कहते हैं सांप सांप सांप, छिपकली छिपकली छिपकली, ये नहीं कहते देखो छिपकली। उस वक्त चूंकि वक्त आपके पास बहुत कम होता है, आपने किचन से भागना है, कमरे से भागना है, तो यही आवाज होती है छिपकली छिपकली छिपकली। आपने कभी अहले अरब से ये सुना होगा, क्या कहते हैं? तरीक 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 कह रहे होते हैं, मतलब क्या होता है? रास्ता छोड़े रास्ता छोड़े रास्ता छोड़े। ये होती है वक्त की किल्लत की वजह से आमिल को हज़फ कर दिया जाता है, तहजीर के लिए, डराने के लिए। असल में था इत्तकी अत्तरीक, यहां क्या था? इत्तकू कसरत अल हदीस। अब आपने आमिल हज़फ कर दिया, जब आपने हज़फ किया इत्तकू, आमिल हज़फ किया, अब मफूल को लाना था आपने, तो मफूल जो ज़मीर मुत्तसिल होती है आप उसको नहीं ला सकते, मुनफसिल लाएंगे उसकी जगह। तो आपने क्या कहा? इयाकुम, वाहिद के लिए इया का आता है और जमा के लिए इयाकुम, इयाकुम बदन्ना। पढ़ेंगे ना बहुत सारी हदीसें, कुरान में भी है इयाकुम बदन, हदीस में इयाकुम के अल्फाज बहुत सारे, इयाकुम बत्तरुकात। तो ये असल में ताज़ीर है। तीसरा मकाम होता है माउज़ मेरा आमिल वाला शरीत तफसीर, माउज़ मेरा आमिल वाला शरीत तफसीर। इसको कहते हैं कि किसी इसम की तफसीर आ रही होती है, तो इस वजह से मुफस्सिर होने की वजह से मुफस्सिर को हज़फ कर दिया जाता है। मिसाल में देता हूं, जैसे आप कहते हैं कि कुरान में मौजूद है ना, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन नस्तजारका, या यूं कह लें कुरान में वल कमरा कद्दरनाहु वल अर्दा, कैसे वो आयत है? चलो इसको ले लेते हैं, वल कमरा कद्दरनाहु, वल कमरा कद्दरनाहु। अब ये जो कमर है ना, पहले आया वल जिबाल अरसाहा, जितने भी आ रहे हैं वल जिबाल अरसा, अल जिबाल जो क्या है? ये है वो मफूल भी है, इसके आमिल को हज़फ कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि आगे तफसीर मौजूद है। अरसाहा असल में क्या था? अरसल जिबाला अरसाहा, अरसलना जिबाला अरसलना। आमिल के तकरार की वजह से एक आमिल को हज़फ कर दिया जाता है, यानी हज़फ किसको किया? मुफस्सर। क्यों हज़फ किया? मुफस्सिर मौजूद है, इसलिए कहते हैं माउज़ बिल आमिल वाला शरीत तफसीर, जिसके आमिल को हज़फ कर दिया जाता है इस वजह से कि उसके आगे तफसीर मौजूद होती है। तो ये 3 मकामात हैं मफूल भी के आमिल के वजूबी तौर पर हज़फ होने के, मुनादा, तहजीर और माउज़ मेरा आमिल वाला शरीत तफसीर। लिख दूं? चलो जाते हुए मैं लिख देता हूं। सिमाई कहते हैं, और कुछ मकामात हैं जिसमें अहले अरब से हमने सुना है कि उससे फेल जिक्र करते हैं।
اور وہ یہی ہے یعنی صرف اسم ذکر کرتا اہلن و سہلن و مرحبا. اتیت اہلن بتیت سہلن. خیر مقدم کہتے ہیں قدمت قدوما خیر مقدم. تو یہ 4 مقامات کس چیز کے بیان کیے میں نے آپ کے سامنے؟ کہ عامل کے وجوبی طور پر حذف کے. اس کے علاوہ جوازی، اس کے علاوہ جتنے مقامات وہ جہاں حذف ہو جاتا ہے. آپ کہنا من ضربہ کا یا من ضربتا، آپ نے کس من ضربتا آپ کیا کہیں گے؟ زیدن. سوال کیا ہے آپ نے کس کو مارا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ زیدن. تو یہاں کیا حذف کر دیا؟ عامل. کیوں حذف کیا؟ جوازی ہے. کرینہ کیا ہے؟ علامت کون سی نشانی ہے جس کی وجہ سے آپ نے حذف کیا؟ جی نہیں، سائل کا سوال، سوال میں فعل موجود ہے. جب فعل حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، یا محمد بن جعفر. اچھا 7 راوی ہیں جن کا لقب غندر ہے اور سب کا نام محمد بن جعفر. کیسا اتفاق ہے؟ سب کا لقب ہے غندر اور سب کا نام محمد بن جعفر ہے. یعنی دادا سے جا کر فرق آتا ہے، خود اور باپ کا نام ایک ہی. شیخ غندر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سرچ کر لیجیے گوگل پہ دیکھیے گا. ہاں. حدثنا شعبة عن جامع ابن شداد ابي الصخرة عن عامر بن عبد الله بن زبير عن ابي قلت للزبير بن عوام. عامر بن عبد اللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا زبیر بن عوام سے. عامر کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے والد زبیر بن عوام سے کہا مالی کیا ہو گیا مجھے لا اسمعوک تحدث عن رسول اللہ، میں آپ سے نہیں سن رہا کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہو. کما اسمع ابن مسعود، جیسا میں ابن مسعود کو سنتا ہوں حدیث بیان کرتے ہیں. وہ فلانن و فلانن، میں فلاں کو بھی سنتا ہوں فلاں کو بھی سنتا ہوں حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ قال، تو فرماتے ہیں اما انی لم افارق، بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے نہیں جدائیگی اختیار کی. منذ اسلم، جب سے میں اسلام لایا ہوں، یعنی اسلام لانے کے بعد میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں، آپ سے مفارقت اختیار نہیں کی، علیحدگی اختیار نہیں کی. ولکنی سمعت منہ کلمۃ، لیکن میں نے آپ سے ایک بات سنی تھی. یقول، آپ فرما رہے تھے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی یہ ہے وہ حدیث جس کی وجہ سے میں حدیث اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرتا، اس حدیث کی وجہ سے. ورنہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، رفاقت آپ کے ساتھ ہے، مفارقت نہیں ہے، رفاقت ہے. بس اس حدیث کی وجہ سے ڈر ہے کہیں نسبت میں کوئی الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسلم عن مطرف عن عطیہ نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، باب چینج ہو گیا نا، کیا باب ہے جی؟ باب من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس نے وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کی حدیثا وهو يرى انه كذب، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فہوا وهو يرى انه كذب، کاذب، اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، تو پھر اس حدیث میں اس کی کیا وعید ہے؟ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن ہاشم عن ابن ابی لیلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من حدث عني حدیثا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث نقل کی، وهو يرى انه كذب، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فهو احد الكاذبین یا فهو احد الكاذبین، یہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، تسنیہ بھی بنا سکتے ہیں، جمع بھی. اب اگر احد الکاذبین لیں، 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک تو وہ شخص جو جھوٹی حدیث سے گھڑتا ہے، دوسرا وہ شخص جو ان کو روایت کرتا ہے. 2 ہو گئے نا، ایک گھڑ رہا ہے دوسرا روایت کر رہا ہے، تو 2 میں سے ایک ہے، یا یہ گھڑنے والا ہے یا یہ روایت کرنے والا ہے. اور اگر احد الکاذبین لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا گھڑنے والے بہت سارے ہیں اور حدیث بیان کرنے والے بہت سارے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے. یعنی پورا ایک لشکر ہے، روایت گھڑنے والا، روایت کو بیان کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ان میں سے ایک شخص ہی ہے.
अगली हदीस में भी यही है, समूरा बिन जुंदुब कहते हैं नबी अलैहि सलाम का फरमान, मन हदस अन्नी हदीसन फहुवा यरा अन्नहु कदिब फहुवा अहदुल कादिबैन या कादिबिन। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं अली रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, नबी अलैहि सलाम का फरमान है, मन रवा अन्नी हदीसा, जिसने मुझसे कोई हदीस रिवायत की, वहुवा यरा अन्नहु कदिब, और वो जानता है कि ये झूठ है, फहुवा अहदुल कादिबैन, तो दो झूठों में से एक है। हदसना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अंबअना अल हसन इब्न मूसा अल-अशअरी अन शुअबता मिस्ल हदीस समूरा बिन जुंदुब। एक सनद की तरफ इशारा है, बाकी हदीस इसी तरह की है जैसे पीछे गुजर चुकी है। मुगीरा बिन शुबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन हदस अन्नी हदीसन व यरा अन्नहु कदिबुन फहुवा अहदुल कादिबैन। ठीक है, तो इसी पे इख्तिताम करते हैं। उस्ताद जी माजरत, एक सिर्फ ये जो दोनों बाब हमने अभी पढ़े हैं ऊपर 30 से पहले और अब जो हम पढ़े, पहले था कि जिसने जानबूझकर झूठ बोला उस पर वईद है, अब यहाँ पर है जो जानता है कि वो झूठ गढ़ रहा है, तो दोनों अबवाब में फर्क क्या है? वो भी है जानबूझकर झूठ और ये वो जानता भी है कि वो झूठ। इसमें पहले तो सिर्फ वईद बयान की है, आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम, और दूसरा है कि ऐसा शख्स कादिबीन में से शुमार होगा, और जब वो कादिबीन की फहरिस्त में शुमार हो जाए तो इसका मतलब ये कि ऐसे से रिवायत लेना जायज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरन सर, जज़ाकल्लाह खैर। और इसको युरा भी पढ़ा गया है, अगर इसको युरा पढ़ेंगे तो बमना यदुन्नु, यकीनी गुमान भी है, अगर उसके गुमान में भी अगर ये बात आ गई ना, यकीन नहीं सिर्फ गुमान में कि ये झूठ है, फिर भी बयान कर देता है तो हदुल काज़िबीन। बारकल्लाहु फीक सर। जी बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. कौन से दर्स में हम लोग पहुंचे थे? जो हमने वो पढ़ा था, मशहूर पढ़ा था। मशहूर पढ़ लिया था, अजीज रह गई। अच्छा जी, कौन पढ़ेगा? किताबें करें जी, ऑनलाइन कोई पढ़ सकते हैं? जी शेख साहब। सफ़ा नंबर मैंने बताया ना, सफ़ा नंबर मेरे पास मुख्तलिफ है, आप लोग के पास मुख्तलिफ आ रहा होगा, लेकिन हम लोग जो मौजू है वो खबर अहाद, और खबर अहाद में अल-मतलब अल-सानी अल-अज़ीज़। जी शेख पढ़ें। सर ऑनलाइन पीडीएफ पे पेज नंबर 35 है। अच्छा सर, जज़ाक। जी पढ़ें। 30 है ना, 30 है ना, पेज नंबर 35 है सर। मैं स्टार्ट कर दूं, मैं पढ़ लूं? जी पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-मतलबुस्सानी अल-अज़ीज़ तारीफ़ुहु लुगतन हुवा सिफ़तुन मुशब्बहतुन मिन अज़्ज़ा यअज़्ज़ु बिल कसर अयक़ल्ला व नज़रा औ मन अज़्ज़ा यअज़्ज़ु। बस जज़ाकल्लाह खैर। लुगतन अल-अज़ीज़, अल-अज़ीज़ सबसे पहले हमने ये किसके अक़साम में से अल-अज़ीज़? खबरे वाहिद, खबर वाहिद या खबर अहाद के अक़साम में से सबसे पहले किस्म हमने कौन सी पढ़ी थी? मशहूर, मशहूर। क्या होता है मशहूर? जिसके अंदर अब तो अरबी में आ जाए, अरबी किताब पढ़ रहे हैं। हाँ, मा रवाहु सलासता फअक्सरू मा रवाहु सलासा फअक्सर फी कुल्ली तबका फी कुल्ली तबक़तिन मा लम यबलुग मा लम यबलुग हद्द हद्द तवातुर। तवातुर, मा लम यबलुग हद्द तवातुर, जो 3 या 3 से ज्यादा रावी, जो 3 या 3 से ज्यादा हर तबके में हो और हद तवातुर तक नहीं पहुंच रहे हो। ठीक है, हद तवातुर हमारे मुअल्लिफ ने जिस चीज को इख्तियार किया था वो क्या थी, कौन सा कौल था? 10। ठीक है, 10 या उससे ऊपर जो होता है वो हद तवातुर होता है, और उससे अगर नीचे है तो वो खबर अहाद में आ जाएगा। खबर अहाद में क्या है? 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा जो होगा वो फिर खबर अहाद में काउंट होगा, और 3 से लेकर 10 तक अगर है तो वो खबर अहाद में काउंट होगा, चाहे एक भी तबके में हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे 12 लोगों ने रावी रिवायत की हदीस, और उसके बाद आके ये 7 लोगों ने रिवायत किया, फिर उसके बाद 14 लोगों ने किया, तो ये क्या कौन सी हदीस कहनी चाहिए? मशहूर कहलाई जाएगी। क्यों मशहूर कहलाई जाएगी? क्योंकि हर तबके में नहीं है, एक तबके में कम हो गया। ठीक है, तवज्जो मेरी तरफ है, सही है। यहाँ वो कह रहे हैं कि अजीज जो है, जो मशहूर के बाद जो किस्म आती है अजीज, वो लुगतन, यानी कि लुगत में इसकी तारीफ क्या है? ये सिफा मुशब्बह है। किसका, कौन से फ़िल का, कौन से वजन पर है? अज़्ज़ा यअज़्ज़ु बिल कसर। किस्म क्या मतलब है? कसरा के साथ। इसका हर्फ है
आइन जो है उस पे कसरा है। वो कसरा है, ठीक है, अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, ठीक है, यअज़्ज़ु में जो हर्फ आइन है उस पे कसरा है, ठीक है, क्योंकि एक और भी आता है जिसमें फतहा वो आगे आ रहा है, ठीक है, अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, यानी कि ये भाई ज़रबा यज़रिबु के फ़िल पर है, ज़रबा यज़रिबु, तो अगर ये इसके वजन पर आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, अजीज का क्या मतलब होगा फिर, अद्दा व नदर, क्या मतलब हो जाएगा, ऐ अद्दा व नदर, क्या मतलब होता है, अद्दा कम, थोड़ा, अद्दा मतलब कम, व नदर, नदर का मतलब नादिर, हाँ अनोखा, अहसन, ठीक है, नादिर या अनोखा, ठीक है, अगर ये इस वजन के ऊपर आ रहा है, ज़रबा यज़रिबु के वजन पर आ रहा है तो ये सिफा मुशब्बह है और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कम या थोड़ा, ठीक है, हाँ, फिर आगे बढ़े, और वसम्मिया बिज़ालिका इम्मा लिक़िल्लति वजूदिही व नुदरतिही व इम्मा लक़ुव्वतिही बिमहियही मिन तरीक़ आखर। तरीक़ आखर, अच्छा, वो क्या आगे ऊपर क्या फरमा रहा था, औ मिन अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, यअज़्ज़ु, ठीक है, अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, तो इस पे जो है बिल फतह के साथ आ रहा है, क्या फतह के साथ आ रहा है, आइन पर आइन जो फतहा है, हाँ, वो फतह के साथ आ रहा है, अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, अज़्ज़ा यअज़्ज़ु, यानी कि फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु के वजन पर अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ऐ क़विया वतशद्दा, क़विया वशद्दा, ठीक है, यानी कि ताकतवर होना और सख्त होना, ठीक है, ये इसके वजन पर है, अजीज का मतलब, यानी कि अजीज के दो मतलब है, पहला क्या है, अजीज के दो मतलब है, पहला क्या है, कम या फिर कम या नादिर, अनोखा, ठीक है, नादिर, दूसरा क्या मतलब है, मतलब कवि और मजबूत, सख्त, ठीक है, वसुम्मिया बिज़ालिका इम्मा लिक़िल्लति वजूदिही, क्यों इसको ये नाम दिया गया, क्योंकि दो चीजें हैं, दो राय हैं, क्यों इसको ये नाम दिया गया अजीज, या दो तो राय ये हैं, पहली क्या है, किल्लत वजूदिही व नुदरतिही, यानी कि क्योंकि इसका होना कम है या फिर बहुत अनोखा है, ठीक है, व इम्मा लिक़ुव्वतिही बिमजीइही मिन तरीक़ आखर, या फिर इसका ताकतवर होना इसके दूसरे रास्ते से आने के साथ, यानी कि अजीज का क्या मतलब होता है, अजीज का मतलब गालिब, ताकतवर, कुदरत रखने वाला। हाँ, इसको अजीज क्यों करार दिया गया, क्योंकि वो बता रहे हैं पहली वजह ये है क्योंकि ये तो एक तो ये कि बहुत थोड़ा होता है या फिर बहुत नादिर होता है, और दूसरी वजह ये है क्योंकि ये ताकतवर होता है किसी दूसरे की वजह से, ठीक है, यानी इसको किसी दूसरी सनद से सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट मिलती है, हाँ, दूसरी सनद से जिसको सपोर्ट मिलती है इसलिए इसका नाम अजीज रखा गया है, ठीक है, हाँ, इस्तिलाहन क्या मतलब है, इस्तिलाहन अल्ला यकिल्ला रवातुहु अनिस्नैनि फी जमीई तबक़ात सनद, अल्ला यक़िल रवातुहु अन इस्नैनि फी जमी' तबक़ात सनद, यानी कि इसके रावी जो हैं वो दो से नीचे ना हो, या यक़िल मतलब इससे कम ना हो, दो से कम ना हो, फी जमी' तबक़ात सनद, सनद के हर तबके में दो से कम ना हो, ठीक है, जी आगे बढ़ें। नंबर 2 اثنين शरह तारीफ, यानी शरह तारीफ यानी अल्ला यूजिदा फी तबक़तिन मिन तबक़ात सनदी अक़ल्लु मिन इस्नैनि अम्मा इन वजदा फी बअद तबक़ात सनदी तलाततुन फ़अक्सर फला यदुर्रु बिशर्ति अन तबक़ी वलौ तबक़तुन वाहिदत फ़ीहा इस्नानि लिअन्न अन तबक़ा वलौ तबक़तुन, अन तबक़ा वलौ तबक़तुन वाहिदतुन फ़ीहा इस्नानि, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, यानी कि वो नहीं मौजूद होती हर यानी तबके अल्ला में, यूजद फी तबक़तिन मिन तबक़ात सनद, नहीं होना चाहिए तबके दो से कम, में, सनद के किसी भी तबके में दो दो से कम, ठीक है, दो से कम रावी नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है, नहीं अगर ऐसा होता है बाज सनद पे, यानी कि अम्मा इन वुजिदा फी बअद तबक़ात सनद सलासन फअक्सर, यानी कि सनद के किसी बाज तबके में 3 या 3 से ज्यादा भी हो जाता है तो क्या, कोई मसला नहीं, फला यदुर, कोई मसला नहीं, क्या मतलब ज़रर नहीं, नुकसान नहीं है इससे, यानी हाँ, अगर 3 से ज्यादा भी हो जाते हैं बाज तबके में तो भी ये क्या रहेगी हदीस, तो भी मशहूर अजीज अजीज ही रहेगी, अजीज ही रहेगी, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि मशहूर पे नहीं चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर 3 रावी या 3 से ज्यादा रावी हो जाते हैं तो कहाँ चली जाएगी हदीस, मशहूर, कहाँ जानी चाहिए, मशहूर में जानी चाहिए, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हर तबके में 3 होने चाहिए, तो लिहाजा यहाँ हर तबके में 3 नहीं है, अगर कुछ तबके में 3 आ भी जाते हैं तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शर्तन अन तबक़ा वलौ तबक़तन वाहिदा फीहा इस्नैन, यानी कि इसमें शर्त क्या है कि चाहे किसी एक तबके में भी 2 रावी अगर मौजूद है, सिर्फ 2 रावी किसी एक तबके में भी, तो भी ये हदीस क्या हो जाएगी, क्या रहेगी, अजीज ही रहेगी, जी, लिअन्न अल-इब्रता लअक़ल्ल तबक़तिन मिन तबक़ात सनदी, हाँ, क्योंकि इब्रत क्या है, इब्रत से मुराद क्या है, हाँ, इसका एतबार क्या है, लिअन्न अल-इब्रा, क्योंकि असल इब्रत क्या, असल एतबार किस चीज़ का है हमारे यहाँ, अक़ल्ल तबक़तिन, ठीक है, यानी कि जिस तबके में सबसे कम रावी हैं उसको देखा जाएगा, मिन तबक़ात सनद,
सनद के तबकात में से, ठीक है। अगर वो सबसे कम रावी 3 है तो क्या हो जाएगी हदीस मशहूर, 2 है तो फिर क्या हो जाएगी अजीज। अजीज। हाज़ा तारीफ फिर राजिह, अगर सबसे कम 12 है तो क्या हो जाएगी 12 मुतवातिर हो जाएगी। मुतवातिर। هذا التعريف هذا التعريف هو راجح كما حرره الحافظ ابن حجر. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية 2 أو 3 فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. بعد سوري احسن, ठीक है। क्या बता रहे हैं वो, هذا تعريف هو الراجح, ये जो तारीफ है ये राजिह है, ये सबसे बेहतर है। कमा हर्ररहु अल-हाफिज़ इब्न हजर, जैसा कि हमें बताया है हाफिज इब्न हजर, यानी कि इसके मुराद क्या है कि ये जो तारीफ है ये सबसे बेहतर, इससे मुराद क्या है कि दूसरी भी तारीफ मौजूद है। वक़ाल बअद उलमा, और बाकी उलमा ने क्या कहा है, ये दूसरी राय बताई जा रही है, दूसरा कौल बताया जा रहा है। दूसरा कौल क्या है, इन्नल अज़ीज़ अजीज वो है व रिवायत जिसमें 2 अव 3, क्या अजीज किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 3 रावी हों। जिसमें 2 या 3 रावी, ठीक है, जिसमें 2 रावी हों या 3 रावी हों, यानी कि उनके मुताबिक अगर सबसे कम रावी हर एक तबके में 3 भी है तो वो क्या रहेगी अजीज अजीज रहेगी। तो फिर इसका मतलब मशहूर उनके यहाँ कहाँ से शुरू होता है 4 से, 4 से, ठीक है। सर इनके यहाँ 4 से शुरू होता है? नहीं, इनके यहाँ 4 से नहीं शुरू होता, इमाम इब्न हजर के यहाँ 4 से नहीं शुरू होता, बाकी जो कौल दूसरा कौल है, बाकी बाज़ उलमा के नजदीक 4 से शुरू होता है, ठीक है। राइट। फलम यफसिलहु अन अल-मशहूर फी बअद सुवरिही, क्या मतलब होता है, ये जो मशहूर की जो तफसील है वो नहीं फर्क करते अजीज और मशहूर में बाज़ सूरतों में। बाज़ सूरतों से मुराद क्या है यहाँ, हाँ नहीं क्या बाज़ सूरतों से क्या मुराद, इस्तिस्नाई सूरत है। नहीं क्या है इसमें वाज़ेह, यानी रावी अगर 3 से भी ऊपर चले जाए, कोई हदीस में 3 ही आए, ऐसी बहुत कम हदीस होती है, बहुत बात सूरत ऐसी होती है जिसमें 3 रावी आए, ठीक है, एग्जैक्ट यही नंबर है 3, ठीक है, 3 रावी उसमें, तो बाज़ के नजदीक क्या हो जाएगा अजीज लेंगे, और बाज़ के नजदीक मशहूर हो जाएगी, ठीक है, बाज़ के नजदीक मशहूर हो जाएगा। इमाम इब्न हजर के नजदीक क्या होगा अजीज अजीज रहेगा, ठीक है। मैं ये बात सूरत है, यानी कि बहुत कम कितनी हदीसें ऐसी होंगी जिसके एक तबके में 3 ही रावी, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो आदत है यही बात, ठीक है। हाँ मिसाल क्या है, सलाता मिसालहु मा रवाहु शैखानी मिन हदीस अनस वल बुखारी मिन हदीस अबी हुरैरा। सर आपने मुझसे कुछ कहा, खान से मुराद है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। शेख अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ठीक है, आगे बढ़े। ورواhu عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صحيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة. सही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूनु ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तो में से कोई शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको ज्यादा पसंद ना आ जाऊं उसके वालिद वालिदा और तमाम लोगों से, मैं उसको सबसे ज्यादा पसंद ना हूँ, सबसे ज्यादा अपने वालिद से महबूब ना हो जाऊं, वालिद से, अपने बेटों से, बच्चों से और तमाम इंसानियत से, ठीक है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है। तो ये अल्लाह के रसूल से किसने दिए, हाँ हजरत अबू हुरैरा रज़ी हज़रत अल्लाहु अबू अन्हु, अबू हुरैरा और किसने दिए, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। फिर अबू हुरैरा किसने लिया, हाँ, तो पहले हज़रत अनस के बारे में बताया, हज़रत अनस से किसने लिए, कतादा और अब्दुल अजीज बिन सुहैब, अब्दुल अजीज बिन सुहैब, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने शोबा से लिए, कतादा से किसने लिए, शोबा शुअबा और सईद, सईद, ठीक है। और आगे क्या फरमा रहे हैं, अब्दुल अजीज से किसने लिए, अब्दुल अजीज से किसने इस्माइल लिए, बिन उलैया इस्माइल बिन उलैया और अब्दुल वारिस, अब्दुल वारिस, ठीक है, अब्दुल वारिस, ठीक है। फिर आगे क्या फरमा रहे हैं, वरवाहु अन कुल्ली जमाअ, वरवाहु अन कुल्ली जमाअ, और इसके बाद हर एक ने इनमें से 1 2 3 4
ان چاروں میں سے ان چاروں کے بعد پوری جماعت نے لیے، یعنی کہ جماعت سے مراد بہت زیادہ لوگوں نے سارے لیے، لوگ۔ اس کے بعد جو طبقہ ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں نے لیے، ٹھیک ہے. ہاں تو اگر ہم اس راستے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول سے کتنے لوگوں نے لیے؟ 2 2. پھر اس کے بعد کتنے نے لیے؟ 2 2. پھر اس کے بعد کتنے نے لیے؟ 4 4. اور پھر اس کے بعد پوری پوری جماعت نے. تو یہ 2. اور پھر اس کے بعد یہاں بھی جو 2 آئے ہیں، ایک طبقہ، پھر اس کے بعد دوسرے طبقے میں بھی ہمارے پاس 2 ہے. تو یہ کون سی حدیث کہلائی جائے گی؟ عزیز، عزیز. کیوں عزیز کہلائی جائے گی؟ کیونکہ 2 طبقے ہم تو سب سے کم والے دیکھیں گے نا، سب سے کم والا دیکھیں گے، حالانکہ یہاں 4 آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری جماعت ہے، آئی ہے۔ لیکن ہم سب سے کم طبقے والے کو دیکھیں گے کہ جو جس میں 2 موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ حدیث عزیز کہلائی جائے گی. یہ بتائیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے پورا ایک ٹائم میں دے دیا، لیکن اصل مراد سر ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ البخاری اور مسلم کا الگ لکھا ہے، بخاری کا جی سر بخاری شیخان کا الگ لکھا ہوا ہے اور بخاری کا الگ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیوں الگ؟ مطلب حضرت ابو ہریرہ کی جو بخاری میں روایت موجود ہے اس کو کیوں نہیں آگے پلاٹ کیا ہوا؟ وہ بھی تو یہ جو مخطط ہے اس کے اندر شیخان کا الگ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، تو شیخان میں بھی تو بخاری ہے. ایک بات تو یہ، پھر بخاری کا الگ لکھا ہوا ہے، یعنی بخاری میں حضرت انس کی روایت بھی موجود ہے اور ابو ہریرہ کی بھی موجود ہے. یہ جو پوری حدیث ہے نا، یہ جو پورا سند کا ہے، یہ بخاری میں آیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی مسلم کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. مسلم میں بھی یہی حدیث آئی ہے، لیکن ابھی جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ما رواہ الشیخان، یہ حدیث دونوں نے روایت کی ہے من حدیث انس، دونوں نے حدیث انس سے روایت کی ہے، اور بخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور بخاری نے کس سے روایت کی ہے؟ یعنی کہ دونوں نے روایت کی ہے انس سے بھی، ٹھیک ہے. پھر اس میں سے بخاری نے ایک جو ہے ان کی جو سند ہے وہ کس سے؟ ابو ہریرہ سے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ہے ورواه عن انس. اب جو انس سے روایت کی ہے اس کا یہ پورا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کس طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے. تو یہ ٹوٹلی حدیث کا حکم کیا ہوگا؟ اس میں کس کیٹیگری میں آئے گی؟ عزیز. کیوں عزیز میں آئے گی؟ کیونکہ اس طبقے میں اور اس طبقے میں ہے، اس کے بعد زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سب دیکھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے یہ عزیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ چلے بس سر یہ بخاری میں اس میں جو ابو ہریرہ سے روایت ہے آواز کٹ گئی. الگ حدیث اس کو سمجھ رہے ہیں. آپ کی آواز کٹ گئی. ابو ہریرہ کا آگے سے چارٹ نہیں بنایا ہوا ابو ہریرہ والی حدیث کا بخاری میں جو ہے، تو کیونکہ وہ الگ حدیث ہے اس کو الگ حدیث سمجھ رہے ہیں. نہیں، حدیث یہی ہے، لیکن اس کے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں نا، کچھ الفاظ اس میں زیادہ بھی ہیں کم بھی ہیں. تو یہاں صرف بیسیکلی بتانے کا مقصد آپ کو یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے اس میں بھی ایک نے ایک سے ہی راوی کی ہے، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ سے ایک نے لیا اور پھر ان سے بھی ایک نے لیے، ٹھیک ہے. تو اوور آل یہ بھی ہے نا کہ شیخان نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈرائیو کر دی کیونکہ وہ دونوں میں موجود تھی. جی بالکل، یہ دونوں میں موجود ہے. اور آخری جو ہمارے مؤلف ہیں ان کے پاس یہ حدیث 2 راستوں سے پہنچی ہے، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ کے راستے سے بھی پہنچی ہے اور انس کے راستے سے بھی پہنچی ہے. تو بیسیکلی ان کا مقصد پہلے طبقے میں بھی، یہ آواز آ رہی ہے، پہلے طبقے میں بھی 2 راوی ہیں اور اس کے بعد دونوں چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ یہاں یہ 5 راوی بھی ہوں تو بھی حدیث کیا کہنا چاہیے؟ عزیز کہنا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ ابو ہریرہ سے 5 لوگوں نے لیا ہے تو یہ حدیث کیا کہنا چاہیے گی؟ کیوں کہنا چاہیے عزیز؟ ہاں، کیونکہ پہلے طبقے میں ہی صرف 2 راوی موجود ہیں، پہلے طبقے میں ہی صرف 2 راوی موجود ہیں، ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ نماز کے بعد رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعد جی کون پڑھے گا ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. جی پڑھیں. 4th پوائنٹ سے پڑھنا ہے سر. جی ہاں، 3rd پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ جو مثال تھی وہ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. اچھا صحیح. ہاں 4th پوائنٹ پڑھیں. اشہر المصنفات فیہ اشہر المصنفات فیہ لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بالحديث العزيز والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات وهذا رسم توضیحی للمثال. شیخ اس میں اشہرل کیوں ہوگا، اشہرو کیوں نہیں ہوگا؟ اشہر المصنفات، ٹھیک ہے. مبتدا ہے اشہر المصنفات.
زیادہ مشہور جو مصنفات ہیں ہاں کیا فرما رہے مؤلف مصنفات الخاص للحدیث العزیز یعنی تصنیف ہاں جی علماء حدیث کرام سے نے اس حدیث ان احادیث کو کسی خاص کتاب میں جمع نہیں کیا کیا۔ وظاہر ان ذلك لقلته اور ظاہر یہ ہے ایک جو سبب اس کا نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ کہ یہ یہ حدیثیں تعداد بہت کم ہے کم ہے ولعدم حصول فائدہ مهمہ اور اس کا اور جو جمع اس سے کرنے کوئی کا فائدہ کوئی فائدہ بھی واضح نظر نہیں آتا من تلک المصنفات ان مصنفات سے یعنی کہ اگر کوئی ایسی مصنفات جاتی تو اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ تو دو وجہ ذکر کیے کون کون سی دو وجہ ہیں ایک زیادہ بہت کم کم حدیث ہے تعداد اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ظاہر نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ہاں تیسرا پڑھیں المطلب الثالث شیخ میں پڑھوں الغریب تعریفہ لغۃ هو صفة مشبہۃ بمعنی المفرد او البعید عن اقاربہ کیا مطلب ہوتا ہے لغتاً العزیز یہ مطلب الثانی کس چیز کا مطلب الثانی ہے مطلب الغریب ہاں الغریب کس کا مطلب الثانی ہے الثالث ہے خبر واحد خبر احاد کا ٹھیک ہے پہلا کیا تھا مشہور عزیز غریب ٹھیک ہے تیسرا غریب ہے کیا مطلب ہوتا ہے غریب کا لغتاً یہ بھی صفہ مشبہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے المنفرد منفرد مطلب اکیلا اکیلا ٹھیک ہے او البعید عن اقاربہ جو کہ دور ہے اپنے جو دور ہو اپنے رشتہ داروں سے اپنے قرابت داروں سے ٹھیک ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک منفرد یعنی کہ ایک اکیلا شخص اور دوسرا وہ جو اپنے گھر والوں سے دور ہو ٹھیک ہے اچھا اصطلاحاً هو ما ينفرد بروايته راو واحد وما ينفرد جو کہ بروايته راو واحد جو کہ روایت کے حساب سے اس کی صرف ایک ہی راوی ہو اس کا وہ جو منفرد ایک ہی ہو راوی ہو ٹھیک ہے ایک راوی ہی ہو اس میں جس کی سند میں ایک ہی راوی ہو ٹھیک ہے اور اسے ایک بات جو واضح ہے بریکٹ کے اندر کیا ہے کہاں ایک ہی راوی پوری سند میں ہر طبقے چاہے کسی ایک طبقے میں بھی ہو چاہے کسی ایک طبقے میں بھی ہو ٹھیک ہے شرح تعریف أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحد ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة لأقل واضح ہو گیا یہاں یہ وہ حدیث ہے جو اکیلی ہوتی ہے جس کا راوی اکیلا ہوتا ہے شخص واحد اما فی کل طبقہ چاہے وہ ہر طبقے میں ہو یعنی کہ حدیث کے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی راوی ہو یا پھر بعض طبقات میں یا پھر کوئی ایک بعض طبقات میں ایک راوی ہو ٹھیک ہے اور یہ بھی نقصان نہیں پہنچاتا فی بقیہ طبقات السند یعنی کہ چاہے ایک طبقے میں ہی ایک راوی موجود ہو اور باقی طبقے میں زیادہ راوی ہو یہ اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نقصان نہیں پہنچاتا یعنی کہ یہ بھی خبر غریب ہی کہلائے گی لأن العبرہ للأقل کیونکہ عبرہ اس طبقے میں ہے جس طبقے میں سب سے کم راوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس طبقے کو دیکھیں گے جس طبقے میں سب سے کم راوی ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ یہ مشہور ہے عزیز یہ حدیث مشہور ہے عزیز ہے یا غریب ہے ٹھیک ہے جی تسمیہ ثانیہ لہو يطلق كثير من العلماء على الغريب اسماء آخر ہوا الفرد على انهما مترادفان بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو غریب کا ایک اور نام لیتے ہیں وہ کیا ہے الفرد ٹھیک ہے الفرد على انهما مترادفان مطلب کیا ہوتا ہے مترادفان کا دونوں مترادف ہم برابر ہیں ٹھیک ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اس کا مطلب ہے الفرد کا کیا تعریف ہوگی هو ما ينفرد بروايته راو واحد جس روایت میں جس سند میں چاہے کوئی ایک طبقے میں بھی ایک راوی موجود ہو وہ الفرد کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کثیر علماء جو الفرد کو بھی غریب کے جیسا ہی بیان کرتے ہیں ہاں آگے بڑھیں وغاير بعض العلماء بينهما فجعلت كل منهما نوعا مستقلا لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا على أنه قال
إن أهل الإصلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. الفرد شیخ یہ فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالفرد. اچھا بس ہاں بس ٹھیک ہے. اچھا کیا غایرہ مطلب ہاں مغایر کو ہم پڑھ چکے نا, مغایر لہو یہ وہی غایرہ, ٹھیک ہے. غایرہ بعض العلماء. نہیں شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے میری آواز؟ میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ کہاں تھے ہم لوگ؟ دوسرا نام کیا ہے غریب کا؟ الفرد. لیکن بہت سارے علماء اس نام کو بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کہ غریب, لیکن بعض علماء اس میں فرق کرتے ہیں. کس میں فرق کرتے ہیں؟ فرد میں اور غریب میں اور عزیز میں فرق کرتے ہیں. کیا فرق کرتے ہیں؟ فجعل كل منهما نوعا مستقلا. اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ اسم رکھتے ہیں, الگ نوع رکھتے ہیں. کس لحاظ سے وہ آگے بتا رہے ہیں. لیکن الحافظ ابن حجر, آپ لوگ کے پاس کیا کتاب ہے؟ لیکن حافظ ابن حجر کتاب ہے آپ کے پاس؟ شیخ آواز نہیں آ رہی. حافظ ابن حجر کے بارے میں کیا کتاب ہے؟ لیکن الحافظ ابن حجر یعتبرہما ہمارے پاس یعدہما لکھا ہے, لیکن ایک ہی معنی ہے. یعتبر یعنی کہ اعتبار کرتے ہیں, یعدہما ان کو اس حساب سے اس حساب سے شمار کرتے ہیں. لغتاً مترادفین لغتاً واصطلاحاً, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جیسا ہی شمار کرتے ہیں لغتاً بھی اور اصطلاحاً بھی. یعنی کہ لغوی تعریف بھی ایک ہی رکھتے ہیں اور اصطلاحی تعریف بھی ایک ہی رکھتے ہیں. الا انہ قال, سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا ہے ان اہل الاصطلاح, یعنی کہ اس اصطلاح کے اس اصطلاح کو لوگ استعمال کرتے ہیں. غایروا بینہما, یعنی کہ فرق کرتے ہیں دونوں کے درمیان. من حیث کثرۃ الاستعمال, اس حوالے سے کہ ان کا استعمال کسی تعداد میں ہوتا ہے, وقلتہ اور کم تعداد میں ہوتا ہے. فالفرد, اس کا آگے اس کا مطلب بتا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کسی تعداد میں اور کم تعداد میں؟ فالفرد یعنی کہ یہ جو لفظ ہے فرد, اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق, جب وہ کہتے ہیں فرد تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد مطلق. ٹھیک ہے. اور جب وہ کہتے ہیں غریب تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد نسبی. فرد نسبی, ٹھیک ہے, اس سے مراد ہوتا ہے فرد نسبی. واقسامہ, ابھی آگے بتائے گا کہ یہ دونوں کیا چیز ہوتی ہے. اس ان کے عبارت سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ غریب جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. غریب فرد, غریب مطلق اور غریب نسبی, یا پھر دوسرا اس کا لفظ کیا؟ فرد مطلق فرد نسبی. اب وہ بتا رہے ہیں یہ دونوں کیا چیز ہوتی ہے. اقسامہ, یقسم الغریب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما غریب مطلق و غریب نسبی. ٹھیک ہے. الغریب المطلق کیا ہے؟ او الفرد المطلق. او الفرد المطلق کیا ہے؟ تعریف
هو ما كانت القرابة في أصل سنده أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. في اصل سندی، ٹھیک ہے. هو ما كانت القرابة في اصل سندی، جس کی غرابت جو ہے وہ سند کے اصل میں ہو. سند کے اصل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو شروع سے صحابہ والی جو صحابہ کرام کا طبقہ، اعتبار. ٹھیک ہے. ہاں اصل سند سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا طبقہ، جو سند کا اصل کا کردار ہوتا ہے، اصل ہوتے ہیں وہ سند پہ صحابہ کرام. تو اگر صحابہ کرام میں کوئی ایک آدمی ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، چاہے اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں، تو خاص طور پہ اگر صحابہ کے طبقے میں ایک آدمی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ غریب مطلق، غریب مطلق یا فرد مطلق. ٹھیک ہے. اور ومثالہ حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ اس میں صحابہ کرام کے طبقے میں سے ایک صحابی وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن خطاب. ٹھیک ہے. هذا وقد يستمر الفرد الى اخر سنه، اور یہ ہے اور اس کے بعد بلکہ ہر طبقے میں اس میں ایک ہی راوی ہے. وقد يرويه عن ذلك المتفرد عددا من الرواة. ہاں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کہہ رہا ہے چاہے اس کے بعد وقد يرويه عن ذلك الفرد، چاہے اس فرد کے بعد بہت سارے راوی اس سے روایت کر رہے ہوں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب دوسرے طبقات میں چاہے ان صحابی سے مراد ایک صحابی سے، ایک صحابی کے بعد چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، لیکن یہ صحابی کاؤنٹ ہوتا ہے. اور اس کو کیا کہیں گے کہ صحابی کے طبقے میں ایک موجود ہے تو کیا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ فرد مطلق یا غریب مطلق. ٹھیک ہے. اور غریب نسبی کیا ہوتا ہے؟ تعریفہ ہوا ما کانت القرابۃ فی اثناء سندہ اثناء سندہ، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اصل سند میں اگر ایک ہو، صحابہ کرام کے طبقے میں اگر ایک ہو، اور اس کے مقابلے پہ اگر تابعی یا تبع تابعی یا اس سے نیچے جو بھی ہے اس میں اگر ایک ہو، ایک راوی ہو، تو یہ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ غریب نسبی. غریب نسبی یا فرد نسبی. شیخ تو اس میں جو اصل جو سند ہے اس میں چاہے زیادہ ہوں، لیکن بعد کے طبقات میں اگر کم ہو رہے ہوں، ایک ہی ہو، تو پھر ہم اسے غریب نسبی کہیں گے. اس کو غریب نسبی کہیں گے. ٹھیک ہے. غریب اس کو کہتے ہیں چاہے پوری سند میں کسی بھی طبقے میں ایک ہو خاص طور پہ، لیکن یہ غریب نسبی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں سے ایک جو قسم ہے اس کو الگ کیا گیا ہے کہ اگر اس سند میں اگر صحابہ کرام میں کے طبقے میں کوئی ایک ہو تو اس کو تھوڑا سا الگ کیا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ غریب مطلق یا فرد مطلق. کیوں الگ کیا گیا ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ایک صحابی آئے تو صحابی سارے کے سارے عدول ہوتے ہیں، تو پھر ان میں سے دیکھا جائے گا کہ ان کی یادداشت صحیح تھی، ان کو چیزیں یاد رہتی تھی، تو پھر وہ عادل ہے، ثقہ ہے. ٹھیک ہے. سارے صحابہ کرام ثقہ ہے اور عادل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو صرف ایک پر ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے چیک کیا جائے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ. تو غریب کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں، غریب مطلق، غریب نسبی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ غریب ہے، جو امام ابن حجر کے حساب سے کہ یہ جو جب وہ غریب فرد مطلق کی بات کر رہے تھے تو اس کو نام دیتے ہیں فرد کا، اس کو نام دیتے ہیں فرد کا، اور فرد نسبی کو نام کیا دیتے ہیں؟ غریب کا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ نام الگ الگ کر دیتے ہیں لیکن مراد یہی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ غریب کی ہی دو قسمیں بتا دیتے ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر اتفاق کرتے ہیں، باقی پر انشاءاللہ اقساموں سے ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. آج سوالوں کا بھی ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری جو کلاس ہوگی اس میں آپ لوگ سوال کا نوٹ کریں، جو کلاس ہوگی ہماری انشاءاللہ اس میں الحمد لله رب العالمين ونصلي وسلم على المبعوث الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے پڑھنا ہم نے؟ تمرین نمبر 13. پیج نمبر آن لائن 82. پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ زانکا اور تانکا. یہ زانکا کس لیے یوز ہوتا ہے؟ دور کے لیے. تسنیہ بعید. تسنیہ بعید بعید کے لیے.
یہ وہ اس کے لیے بھی اور زاکا اور ذالکا کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذالکا واحد کا ہے، جی ذالکا واحد کا ہے اور زاکا ذائقہ بھی واحد کا ہی ہے. فرق کیا ہے؟ ذائقہ ہاں جی کیا فرق ہے؟ زاکا ذالکا بعید کے لیے ہوتا ہے اور قریب کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ ہاذا. ہاذا. تو ذالکا بعید کے لیے ہے اور زاکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا متوسط کے لیے. متوسط سمجھتے ہیں؟ Moderate. ہاں قریب عن البعید ولکن لیس بقریب، نہ قریب ہو نہ بعید ہو لیکن بعید میں تھوڑا سا پیچھے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں پڑھیں آگے کیا ہے؟ پیج 82 کر لیا آپ نے؟ شیخ تمرین نمبر 13 سے کرنا ہے. تمرین نمبر 13 پڑھیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ ضعف الفراغی فیما یاتی اسم و اشارت مناسبہ للبعیدی، اس میں اسمِ اشارہ لگانا ہے مناسب یعنی اس کے حساب سے بعید کے صحیح لیے. ہے لگائیں. ھذا بیتی وذالک بیت اخی، ٹھیک ہے ھذانی اخوایا وذانک زملایا. زانی کا زمیل آیا. زمیلایا. ٹھیک ہے ہاتانی بنتایا وتانک بنتا اختی. جید. افتح هذین البابین لا تفتح ذانک. جید. یا ولد اغسل هاتین السیارتین لا تغسل تانک. جید. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں ہاتھی مضارع الافعال الاتیہ، اس کو دیکھیں ڈکشنری ہے آپ لوگ کے پاس؟ اس کو دیکھیں اس کا کیا آئے گا، مضارع کیا آئے گا؟ صحب یصحب. چیک کیا آپ نے؟ چیک کر کے بتائیں. مطلب اس کا جو وہ تھا نا صحاب تھا نا. کیسے پتا چلتا ہے ڈکشنری میں؟ سرچ کریں. آپ کے پاس ہے موبائل تو ہے، ڈکشنری کر لیں ڈاؤن لوڈ، فری آف کاسٹ ہے. نیٹ نہیں ہے اوکے. المعانی. ملا تمہیں؟ ایسا وہی ہے نا شیخ. صحابہ یصحب ہے. صحابہ یصحبو مانا کیا ہے اس کا؟ کھینچنا یا نکالنا. جی. اس کے بعد غمزہ یغمزو ہے نا. غمزہ یغمزو. یغمزو، یہ باب کیا ہے؟ باب تفعیل. باب تفعیل. تفعیل. جی. اس کے بعد کیا ہے؟ کفا یکفی. ہاں؟ کفا یکفی. یکفی. ٹھیک ہے کفا یکفی. اچھا اسکرین شیئر کرنا بھول گیا. ویسے وہ کس اس پہ ہے؟ باب کیا ہے؟ فعل یفعل. جی. کفا یا ہاں وفعل یفعل. زع یذیع. یذیع. زع یذیع ہی ہے جی شیخ. یذیع ہے. یذیع ہے. یذیع کیوں ہوگا؟ زع یذیع. یذیع ہے. باع یبیع سے، تو یذیع کس کا ہوگا؟ یذیع بھی ہوتا ہے. یذیع مجہول کا ہوگا. ہاں؟ نہیں نہیں. مجہول کا تو یذیع ہوتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیا فرق ہے؟ جیسے قالا یفعل ہوتا ہے یفعل ہوتا ہے. جی مجہولی ہاں ہے نا شیخ. یہ مجہولی ہے. باع یبیع سے مجہول کیا آتا ہے؟ یبیع. یبیع والا یبیع ہے نا. نہیں آ رہا. پیچھے دیکھیں باع یبیع سے آ گیا، آن لائن آ گیا. یباع. یباع ہوتا ہے کیا؟ مجہول. صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ یذیع. جی علماء اکرام
سوچیں سوچیں. یار وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یہ یزیع ہوتا ہے زاع یزیع تو یہ قرآن میں یزیع کیوں آیا ہے یہ کیوں آیا ہے یہاں پر ضمہ کیوں ہے اللہ ضائع نہیں کرتا مجھ سے نہیں کہا جائے. کسی کو نہیں آ رہا؟ سعید صاحب ہے نا ہمارے لسنر 3. ایپ سے دیکھیے یا اس سے ویب سائٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگوں نے باب مجرد پڑھا ہے؟ جی شیخ. جب باب مجرد کو مزید فی میں لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی باب افعال میں لے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باب افعال کا جو مضارع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ افعل یفعل. تو زاع یزیع مجرد ہے اور ازاع یذیع مزید فی ہے. ہاں اذاعتن یہ مزید فی باب افعال ہے. ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی حرف مضارع پہ مضارع میں حرف مضارع پہ ضمہ آ جائے اور عین کلمے پر کسرہ آئے عین کلمے پہ کسرہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باب افعال ہے. اب یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر لوگ اور اکثر اسٹوڈنٹس کے اس کو مجہول میں کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ وہ یا پہ جو ہے وہ حرف مضارع پہ ضمہ لگی ہوتی ہے اس لیے مجہول ہو گیا. نہیں اگر مجہول ہوگا تو عین کلمے پہ فتح ہوگی تو وہ الف ہو جاتا ہے بعض اوقات صحیح. اور اگر نہیں ہوگا تو وہ اپنی اصل پہ کھڑا رہے گا اگر وہ کسرہ ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ جی شیخ. اخرج یخرج افتح یفتح صحیح. خیر افتح یفتح تو نہیں ہے بہرحال افتتح یفتتح ہوتا ہے وہ الگ بات. اسمع یسمع ٹھیک. اطعم یطعم. چلیں آگے چلیں. ہو گیا یہ ہو گیا. ہاتی جمع الاسماء العادیہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ہاتی مفرد سوال ہو رہا ہے میننگ میں ڈفرنس کیا ہوگا. گڈ کوشچن جی. کیا ہوگا میننگ میں ڈفرنس؟ کہ جو باب افعال ہے وہ مائک میں بولیں. مجرد اور مزید فی یعنی باب افعال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اخرج یخرج خرج یخرج. شیخ باب افعال میں کروانے کا مطلب ہوتا ہے نا. کروانے کے مطلب کو نحو میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں متعدی ہو جاتا ہے. آپ لازم کا وہ لائیں گے باب افعال سے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. جلس یجلس لازم ہے متعدی ہے؟ لازم ہے. یجلس ہے. جلس یجلس میں مفعول نہیں آ سکتا لیکن اس کو جب آپ متعدی کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کسی اور پہ اس ایکٹ کو آپ نے پرفارم کروانا ہے کسی اور سے یہ عمل کروانا ہے آپ نے تو آپ کیا کریں گے؟ مزید فی لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا اجلس یجلس اجلاس. صحیح. اسی طرح خرج یخرج وہ نکلا یہ کیا ہے؟ مجرد. صحیح ہے. نکالنے کا کیا ہوگا؟ اخرج یخرج اخراج. بات سمجھ آ گئی؟ طعم یطعم کھانا. اطعم یطعم کھلانا. سمجھ آ گیا؟ سکن یسکن اسکن یسکن اسکان اس کو ٹھہروانا. کہیں پر اکثر آپ جب عربی پڑھیں گے یا عربی کی کتب پڑھیں گے تو اس میں علماء یہ باب افعال کو بعض اوقات چیزوں کو سمجھانے کے لیے بہت دفعہ یوز کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس میں باب افعال یوز ہو رہا ہوتا ہے. یجلس وہ ایک بٹھا رہا ہے یا بٹھائے گا. جی. الامر پڑھیں 18 نمبر 18. الامر من اتا یاتی ایتی اصله ائتی ولكن الهمزة الثانية تعود بعد الواو والفاء وأتي فأتي ذلك لأن الهمزة الأولى في هذه الحالة تحذف في النطق. لاحظ أن همزة الأمر تحذف في الكتابة أيضا في هذه الكلمة وأتي فأتي. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ کہ امر جو ہے وہ اتا یاتی سے ہے ایتی تو اس کا جو اصل ہے وہ ایتی ہے یعنی کہ یہ جو دو حمزہ ہے نا اس سے ایتی کر دیا. صحیح. جو دوسرا حمزہ ہے کہ اگر واو اور فا کے بعد آئے گا تو مطلب ہاں دوسرا حمزہ جو ہے نا یہ واو اور فا لگائیں گے تو اس کے بعد آئے گا. ہاں جی. اور جو ہم پہلا والا حمزہ ہے وہ حذف کر دیا جائے گا. جی. پھر نطق میں نطق کا ہے یہ جو حمزہ کے اوپر ہے. یہ نطق سے کیا مطلب؟ ہاں بولنے میں یہ جو آپ کا حمزہ ہے نا یہ گر جائے گا حذف ہو جائے گا. پھولا پہلا والا. لاحظ لاحظ اس لحاظ سے کہ حمزہ امر جو ہے وہ لحاظ کیا جائے گا. نہیں لحاظ نہیں. لاحظ لاحظ کیا باب ہے؟ لحظ جی لاحظ
رکنا نہیں شیخ لحاظ کیا جائے گا سر؟ نہیں تم نے غلط بتایا. لاحظ. اب باب کتنے پڑھے آپ لوگوں نے؟ مزید فقہ پڑھے نا؟ فعل يفعل ہاں فعل يفعل فا نہیں ہاں ہاں نا فاعل پڑھے نا جی. فاعل يفاعل مفاعلة لاحظ يلاحظ ملاحظة. صحیح. ملحوظ نہیں ہے یہ، لاحظ. ملاحظہ کیجئے، آپ کو کہا جا رہا ہے لاحظ ایھا الطلبہ، کہ ملاحظہ کیجئے ان حمزۃ الامر، کہ امر کا جو حمزہ ہے تحذف لکھنے میں بالکتابہ، حذف کر دیا گیا ہے. جی کتابت میں حذف کر دیا جاتا ہے. فی هذه الکلمہ وأتی فأتی. بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ. اتا بالشیء ای احضرہ، کیا مطلب؟ کسی چیز کا دیکھیں نا، دیکھیں میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، باب افعال کا سمجھانے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہاں آ گئی مثال. یہاں سوال یہ ہے، بلکہ سوال سے مطلب یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، ایک ٹرم ہے اتا بالشیء، اس کسی چیز کے ساتھ آیا. اتا بالشیء کا کیا معنی ہے؟ اتا بالشیء کا معنی ہے ای احضرہ، اس نے اس کو حاضر کیا ہو، اس شے کو. دیکھیں نا، انہوں نے ترجمہ کرنے میں باب فعال کا استعمال کیا. صحیح. حاضر، حاضر یحضر، حاضر ہونا. احضر یحضر، حاضر کرنا. حاضر کرنا. تو اتا بالشیء کا معنی کیا ہے؟ احضرہ، یہ کہ اس کو، اس نے حاضر کیا ہو کسی چیز کو. تقول، جیسے آپ کہیں گے ما آتیت اليوم بدفتر النحو، آج کے دن ما آتیت، میں نہیں آیا، بدفتر النحو، نحو کے رجسٹر کے ساتھ نہیں آیا. لیکن یہ کب شرط ہے؟ جب آپ با لگا دیں ساتھ میں، با کے ساتھ ہوگا. وفی تنزیلی، اور تنزیل میں، تنزیل کون ہے؟ قرآن. قرآن ہے. قرآن کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام قرآن کا کچھ صفاتی نام ہے، کچھ علمی نام ہے. علم سے مراد نام ہے، پراپر ایز اے نیم. قرآن کے 5 ہیں، ان میں سے ایک تنزیل ہے. القرآن التنزیل ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. کئی معنی ایک آیت میں کرتی ہے، کئی ایگزامپلز آپ کو ایک آیت میں دیکھیں. ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ بس بے شک میرا اللہ لے کر آتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ہاں تم لے کر آؤ اسے مغرب سے. جی، میرا اللہ لے کے آتا ہے، یا اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، چلو تم مغرب سے لے کے آ جاؤ. یہاں فأتی کی بھی مثال ہو گئی. قال ذلک لنمرود، یہ کس سے کہا؟ نمرود سے. نمرود سے. جی، بات سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال تو نہیں؟ پڑھیں جی. الدرس العاشر. رن الجرس وبدأت الحصة الخامسة مرت 10 دقائق أو أكثر ولم يأت المدرس. سئم الطلاب الانتظار واتفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون. گھنٹی بجی اور 5th پیریڈ سٹارٹ ہوا، تو 10 منٹ اور اس سے زیادہ. پڑھ لیا نا، اب کسی اور سے ہاں کوئی اور پڑھے، کوئی نیا پڑھے. جو پڑھ رہے ہیں ہر کلاس میں وہ نہ پڑھے. پڑھنے کی بھی پریکٹس ہو، پہلے پڑھنے کی پریکٹس ہو، پھر اعراب کی پریکٹس ہو، پھر پڑھانے کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے. چیک شروع سے پڑھو جی. اوکے. رن الجرس وبدأت الحصة الخامسة. حصة الخامسة، الحصة الخامسة. جب تک پڑھیں گے نہیں عربی عبارت مضبوط نہیں ہوگی. شرما شرمی میں اگر دورے طالب علمی گزار دیں گے خاموشی میں، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. بعد میں مایوسی اور پریشانی کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کلاس میں کر لیں، کیونکہ کلاس میں کوئی شرمندگی اور مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ کلاس میں آپ سیکھنے آ رہے ہیں. اور جب سیکھنے آتے ہیں تو سب کو پتہ ہے نہیں آتا تبھی تو سیکھنے آئے. اس لیے سب کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ لازمی جب کوئی پڑھ رہا ہو خود بھی فوکس کر کے پڑھیں، اور کوشش کر کے ایک نہ ایک بار یا باری باری پڑھنے کی کوشش کریں. آن لائن اسٹوڈنٹس کے ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی چانس دیں گے. پڑھیں. مرت 10 دقائق أو أكثر ولم يأتي المدرس. ولم يأتي المدرس. ولم يأتي المدرس. ہاں برابر والے ذرا کم سپورٹ کریں. جی. ولم يأتي المدرس. ولم يأتي المدرس. جی. سئم الطلاب الانتظار واتفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون. ہاں لیکن میرا آپ سب کو پڑھوانے کا اور سب کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ لوگ سیکھیں. یہاں آئیں، ٹائم لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، دنیا کے کئی کام چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں پڑھنے آئے. بہت بڑی بات ہے، اس نعمت کی قدر کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں
پڑھنے کے بعد پڑھانے والے بنے. اصل مقصد پڑھنے کا یہی ہونا چاہیے کہ آج پڑھ رہے ہیں, اپنی اصلاح کریں پڑھ کے, سمجھیں, اور اس کے بعد پڑھانے والے بنے. اس ذہن کے ساتھ جب پڑھیں گے کہ آگے ہم نے پڑھانا ہے, ہم نے اس چیز کی تعلیم کرنی ہے, تو پھر پڑھنے میں بھی اتنی اٹینشن اور فوکس جائے گا جتنا وہ ریکوائرڈ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس طرح پڑھیں کہ کل کو مدرس بنے, مدرسہ بنے, معلمات بنے, تاکہ اس کام کو آگے لے کے چلیں. ہم رہیں نہ رہیں, کام کرنے والے رہیں. یہی ویژن اور یہی مقصد اور جذبہ ہونا چاہیے ہر طالب علم کا. پڑھیں جی, ترجمہ کریں. گھنٹی بجی اور 5th پیریڈ شروع ہوا. مرت گزر گئے 10 منٹ. ہاں, مرت کیا سیکھا ہے بھائی؟ مرت مؤنث کا صیغہ ہے. ہاں بتائیں. ماضی مؤنث. ماضی مؤنث. واحد تسنیہ جمع. واحد مؤنث غائب. فعل ماضی معروف. جید. باب مر یمر. ہاں, مر یمر. چلیں مجرد کہہ لیں, باب مر یمر. ٹھیک, کیا ہے؟ ہاں, فعل یفعل سے. جید. تو مر یمر سے آ گیا یہ مرت. مرہ مرہ مرو مرت. چلیں. 10 منٹ گزر گئے اور کچھ, اور ٹیچر نہیں آئے, اور اس سے زیادہ. ہاں, 10 منٹ گزرے او اکثر, یا اس سے زیادہ, شاید 10 منٹ گزرے یا اس سے بھی زیادہ. اور ٹیچر نہیں آئے. ہاں, ولم یاتی المدرس, ٹیچر نہیں آیا. جی. سئیمہ تھک گئے طلاب انتظار کر کے. ہاں, انتظار کر کر کے طلاب تھک گئے. 10 منٹ بیٹھا نہیں جاتا طلبہ سے. پھر کیا ہوا؟ واتفقوا یتحرکون. مائک قریب کریں. شروع ہوئے حرکت کرنا. من اماکنہم. اپنی جگہوں پر حرکت کرنا شروع کر دی. اپنی جگہ. انتظار ہوا نہیں, اور شغل اور آوارہ گردی کرنا شروع کر دی. واتفقوا یتحرکون من اماکنہم. اپنی جگہ ہلن جلن شروع کر دی. ویعبسون, اور عبس, یعبس, بیکار کام کرنا شروع کر دیا, گنڈا گردی, ہلا مچانا شروع کر دیا. وبعضهم وقف يخطب وبعضهم جعل يكتب على السبورة. کچھ ان میں سے کچھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, اور ان میں سے کچھ لکھنے لگے بورڈ پہ. وبعضهم وقف يخطب. جی, کھڑے ہوئے. ہاں, بعض ان میں سے کھڑے ہوئے, یخطب, خطبہ دینا شروع ہو گئے, تقریر کرنا شروع. بھائی استاد نہیں آیا نا, تو جب استاد نہیں آئے تو سارے کے سارے استاد بننے کے خواب پورے کرنا شروع ہو گئے اپنے. وہ بھی ٹھگا ٹھگ, ایک کھڑا ہوا وہاں پہ, وہ خطبے دے رہے, وہ تقریریں کر رہے, باتیں کر رہے ادھر سے ادھر. وبعضهم جعل يكتب على السبورة. بعض جعل يكتب, وہ شروع ہے سبورہ, بلیک بورڈ پہ آگے لکھنا شروع ہو گئے. بروج میں تو الحمد للہ ایسا ہوتا ہے, ہاں اسکولوں میں بہت ہوا ایسے, تو آپ لوگ اپنا ماضی یاد کر سکتے ہیں. ہماری تو کلاس تھی, بدنام زمانہ کلاس تھی. ہماری کلاس ہی لاک کر دیتے تھے, کھڑکی لاک, دروازہ لاک کر کے نکل. آدھا گھنٹہ گزر گیا, چابی نہیں آئی, پیریڈ گزر گیا, چھٹی. جی, تو یہ حلہ مچایا انہوں نے. آگے دخل المراقب. دخل مراقب فجأة وقال. داخل ہوئے نگران, ہاں, اور اچانک سے, اور کہا ما هذا, یہ کیا ہے؟ نگران. امرکم. فجأتن کا معنی کیا کیا؟ اچانک ہے, اچانک. مراقب صاحب آ گئے, نگران آ گیا جی ایک دم. ما هذا, یہ کیا ہے؟ امرکم فوضا. ہاں, تو سب نے شیخ کا مطلب امرکم فوضا. کیا گندگی ہے یہ, کیا بدمزگی کی ہوئی, شور مچایا ہوئے. تمہارا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے, یعنی مقصودی معنی ہے. کأن الفصل سوق, ایسا ہے جیسے آپ کی کلاس مارکیٹ بن گئی. ہاں, تو مارکیٹ پلیس بنائی گئی, شور و غل بنایا ہوا ہے, بازار, مچھی بازار بنایا ہوا ہے. اسمعوا, سنو, سب سنو. ان المدرسکم مریض. آپ کے مدرس, آپ کے ٹیچر بیمار ہیں. پڑھیں گے کیسے؟ ان مدرسکم. مدرسو کیوں؟ مدرسکم. ہاں, کیوں مدرسہ کیوں پڑھے؟ ان کا اسم ہے. ان کا اسم ہے. ان مدرسکم مریض, ان, اور وہ خبر ہے مریض. ان مدرسکم. ہاں, ان مدرسکم مریض. جید. فلم يحضر اليوم.
اور وہ ہاں نہیں حاضر ہے آج. فلم اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے یحضر اور یوم کو یحضر الیوم ہاں فلم یحضر یوم ما الیوم جید فیمکنکم تو ممکن ہے آپ کہ آپ الذهاب الى المکتب کہ آپ لائبریری جائیں او اول انصراف الى المہاجع جید یا ہاسٹل کی طرف جائیں. ہاں ان تذهبوا الى المکتبۃ خیر لکم کہ آپ جائیں لائبریری یہ بہتر ہے آپ کے لیے. ان تذهبوا الى المکتبہ الى المکتبۃ خیر لکم یہ کہ آپ جائیں مکتبے کی طرف خیر لکم یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاسٹل جا کے تو پھر اللہ کو اللہ کریں گے اس سے اچھا لائبریری میں چلے جائیں پڑھیں. خرجنا من مبنى المعهد ہم نکلے بلڈنگ سے ہاں انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سے. كانت الساعة الثانية عشرة والنصف اور ٹائم تھا 12 اور ہاں 12:30 بجے. رأی بعض زملائي ان نعود مدرسنا لفظ المريض کیا پڑھا پہلا رأى رائے تھی بعض زملائی میرے کچھ کولیگز کلاس میٹس کی ان نعود کے ان نعود کے واپس آئیں نہیں عیادت کرنے جائیں اپنے ٹیچر کی. نعود ہم عیادت کریں مدرسنا ٹیچر کی المریضہ جو کہ مریض ہے. المریضہ پہ ہم نے کسرہ کیوں پڑھا ہے کیونکہ مدرسنا ہم مدرسنا کا صفت موصوف ہے. ہاں صفت موصوف ہے مدرس کی طرف جائیں جو کہ المریض ہے. اچھا صفت موصوف تو مطابقت ہوتی ہے کس میں شیخ یہاں پہ وہ نا ضمیر آ رہی ہے تو اس سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے اور اس پہ الف لام بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ معرفہ میں اور نکرہ ہونے میں کیا ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے. تو یہاں پر مدرس اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو رہا ہے اس لیے المریض کیا لائیں معرفہ لائیں. جید فقلت لهم تو میں نے ان سے کہا لیس الوقت مناسبا یہ وقت مناسب نہیں ہے. للعیادتی عیادت کے لیے. سنعود بعد صلاة العصر انشاء اللہ ہم جائیں گے عیادت کے لیے عصر کی نماز کے بعد. قالوا الرأی رأیک ہمارا بھی یہی خیال ہے. الرأی رأیک ہمارا بس آپ کی جو رائے ہے وہی رائے ہے وہی ڈیسیژن. الرأی رأیک بس جو رائے ہے وہ آپ کی رائے ختم آپ نے کہہ دیا ہو گیا. صحیح ہے جی آگے چلیں جی. فجتن تو کچھ اور بن رہا ہے ٹھیک ہے. فجتن منصوب کیوں ہے حال ہے اس حال کونہ فجأہ کہ وہ اس حال میں کہ فوراً آیا. صحیح ہے ہاں جی یہ بھی حال بنے گا. جی جی اس کا جو فائل ہے وہ پیچھے ہی لوٹ رہا ہے نا ان دونوں میں اس کا فائل موجود ہے. یہ لازم ہے تفریق شروع ہوئے مفعول کہاں سے آئے صحیح. سمجھ آ گئی بات. اللہ اکبر کبیرہ. آگے بڑھیں گے کیا کریں گے سیکنڈ تمرین سے
اچھا چلیں اس کو بس یہی روک. میں اصل میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ کا جو پچھلی کلاس میں کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں شیخ حنین کی کلاس میں، آپ موجود تھے، آپ لوگ بھی تھے، سب کی توجہ ہے. دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ کا استاد آپ کو جو پڑھا رہا ہے، جو سکھا رہا ہے، سب سے پہلے آپ کو اس کی بات کا احترام کرنا چاہیے. وہ جو بھی کہہ رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے. آپ بھلے آپ کا فہم، آپ کی سوچ اس سے اتفاق رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو. اتفاق رکھتی ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اتفاق نہ رکھتی ہو مسائل وہاں شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری یہ سوچ اس سے اتفاق کیوں نہیں رکھتی. وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میرا علم کس لیول پہ ہے اور میرے استاد کا علم تجربہ کس لیول پہ ہے. آپ کی کسی کی اگر عمر زیادہ ہے کسی استاد سے تو ٹھیک ہے، ہوگی ایکسپوجر ہو بھی سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن استاد بعض اوقات جب بات کرتے ہیں یا کوئی بھی استاد بات کرتا ہے دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہے. سوال پوچھنا سمجھنا بالکل منع نہیں ہے، اختلاف کرنا یا کسی اختلافی بات پہ بات کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. ادب کا دائرہ بالکل مت چھوڑیے. آداب بہت ضروری ہے. ادب اگر نہیں ہوگا انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر کسی استاد سے کسی بات سے اختلاف ہے تو طریقے سے اس کو ڈیل کیجیے. برا ماننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ استاد سے پوچھیں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں تو ساری زندگی ایسا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. انداز ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم کسی استاد کو آرڈر کریں، کسی استاد سے ناراض ہو جائیں، کسی استاد کو کوئی حکم دیں کہ آپ یہ نہیں کریں اور آپ وہ نہیں کریں. ٹھیک ہے بات ہم کنوے یہ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، مسئلہ یہ تھا کہ جی کسی کو غلط بولا جائے یا نہ بولا جائے، اور اس میں مجھے میسج بھی آیا کسی کا جی حکمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حکمت کب کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو علم بتائے گا. یہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے اپنے مزاج سے نہیں بتا سکتے جی یہاں حکمت یہ ہے، یہاں ہمیں نرمی کی حکمت کرنی چاہیے، یہاں ہمیں سختی کی حکمت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث تھوڑی سی ضعیف ہے، کہا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچ جاؤ، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ علم سے بھر دیتا ہے. تو علم اور حکمت یہ کب کہاں کس طرح اپلائی کرنی ہے یہ بھی علماء بتائیں گے، اور یہ بھی ایک عالم اپنے علم کے مطابق سوچے گا. ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے حکمت کب کہاں اپلائی کرنی ہے. کچھ حکمت کے اصول ہوتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے دیے. دو باتیں کروں گا کہ حکمت ایک تو عطائی ہے، یعنی کس جگہ نبی علیہ السلام نے حکمت نرمی کی، کس جگہ نبی علیہ السلام نے حکمت میں سختی کی. وہ خارج آئے، خارج کا ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کو، اعدل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے. نبی علیہ السلام غصے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس کی قوم میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازیں بڑی اچھی ہوں گی، جن کے عبادتیں بڑی اچھی ہوں گی، لیکن یہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر اپنی کمان سے یا شکار میں سے نکلتا ہے. اولئک کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور وہی نبی علیہ السلام ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ بڑے نرم تھے. نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بڑے اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، اور جس کو ہم حکمت کہتے ہیں وہ والے حکیم بھی تھے. لیکن حکمت کب سخت ہونا ہے کب نرم ہونا ہے اس کا بھی اندازہ علم کے ساتھ ہوگا. تو اگر آپ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکمت یہاں پہ یہ ہے اور حکمت یہاں پہ یہ ہے، یہ براہ کرم اپنے طور پہ مت سمجھیے کہ اس وقت غلط کو غلط کہنا غلط ہے اور اس وقت صحیح کو صحیح کہنا صحیح ہے. آپ اس میں علماء سے رجوع کریں، اور خاصتاً بزرگ علماء سے یا ان بزرگ علماء کے طلباء علم سے جو ان سے سیکھے ہوں یا ان سے کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رہتے ہوں، ان سے پوچھیں کہ جو ان کی تربیت میں رہے ہوں ان سے پوچھیں. وہ بتائیں گے جی حکمت کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے. یہ ایک مختصر میں نے بات کہی. جو اصل مسئلہ اٹھا تھا وہ یہ اٹھا تھا کہ جی ہم غلط لوگوں کو غلط بولیں یا نہ بولیں. ہاں کوئی اگر غلط کر رہے ہے تو اس کو غلط بولیں یا نہ بولیں. میرے خیال ہے کسی نے یہ بات کہی تھی، مجھے یہ سمجھ لیں پلیز کلیئر کر لیں، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی استاد کو کوئی مسئلہ ہے، بات آئی ہے تو کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جماعت کو کیونکہ وہ دین کا کام کر رہی ہے اس لیے غلط نہ بولیں. صحیح، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو غلط بولیں، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں مثلا تبلیغ جماعت ہے یا جماعت اسلامی ہے ان کو آپ غلط نہ بولیں کیونکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات، ہم یہ ایسی سوچ صرف ان لوگوں کے نہیں، یہ رویہ یا یہ سوچ بہت سے لوگ ہیں. ایک ہے اس کا الزامی جواب، وہ یہ کہ جو لوگ دوسروں کو غلط بول رہے ہیں ان کے عقیدے یا منہج کی بنیاد پہ، اور آپ ان لوگوں کو جو غلط بولتے ہیں ان کو بول رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پرسن اے پرسن بی کو بول رہا ہے کہ بی غلط کام کر رہا ہے،
آپ کو نہیں بولنا چاہیے وہ غلط کام کرے کیونکہ وہ دیندار ہے. میرے اوپینین میں غلط کو غلط نہیں بولنا چاہیے. صحیح. تو میں کس کیپیسٹی میں پرسن اے کو بول رہا ہوں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا تو موقف ہے غلط کو غلط نہیں بولنا. تو میں آپ کو کیوں غلط پہ غلط بول رہا ہوں؟ جب میں ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو میں الل اولا آپ کو بھی ایکسیپٹ کروں. صحیح. آپ سے اس چیز کو سمجھوں سب سے پہلے. ٹھیک. تیسری بات, غلط کو غلط کیوں نہیں کہا جائے, نام لے کے کیوں نہیں بتایا جائے؟ ہم کوئی بچے نہیں ہیں, ہم دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کن کن لوگوں کا سامنا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دروازے پہ کھڑے تھے, اما عائشہ برابر میں کھڑی تھی. کیا کہا انہوں نے کہا فلاں شخص جو سامنے سے آ رہا ہے یہ اس علاقے کا بدترین شخص ہے. تو نبی علیہ السلام نے عائشہ کو یہ بات بتائی, لیکن وہ شخص جب آیا تو نبی علیہ السلام سے بڑے اچھے سے ملے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ عائشہ نے پوچھا کہ بھائی آپ ان کو غلط کہہ رہے تھے کہ سب سے برا آدمی ہے علاقے کا, تو ابھی تو آپ ان سے اچھے سے مل لیے. انہوں نے کہ وہ برا آدمی ہے, میں تھوڑی برا آدمی, میں کیوں برا بنوں؟ یعنی میں نے تمہیں بتا دیا کہ وہ برا آدمی, اس سے بچ کے رہنا, لیکن میں اپنے لہجے سے اپنی بات چیت کے طریقے سے کیوں برا بنوں؟ یہ بات سمجھ لیں, دعوت و تبلیغ میں دین کے کام میں نہیں عن المنکر امر بالمعروف یہ ہر چیز میں چلتا ہے. آپ جب برے اخلاق کو برا بولتے ہیں, آپ جب چوری ڈاکے زنا کو برا بولتے ہیں, ڈاکہ کرنے والے کا نام لے کے بتاتے ہیں, چوری کرنے والے کا نام لے کے بتاتے ہیں, تو اسی طرح جو شخص بدعت کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے اس کو بھی بتا سکتے ہیں. اس کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ تاکہ لوگ اس کی شر سے بچیں. ہاں, بدتمیزی کرنا, گالم گلوچ کرنا, یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے. نفرتیں پھیلانا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اکیڈیمک بنیاد پہ غلط کو غلط بول سکتے ہیں, بولنا چاہیے, یہ ہمارا طریقہ رہا ہے. اگرچہ لوگ آپ کی اس معاملے کو اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں, اگرچہ لوگ آپ سے دور بھاگیں یا آپ کے قریب آئیں, یہ بات یاد رکھیے کہ کہاں پہ آپ نے اپنی دعوت کو تھوڑا سا ٹیون اپ کرنا ہے یہ بھی آپ کو علم بتائے گا, علماء بتائیں گے, خود سے آپ نہیں کر سکتے. کہاں آپ نے نام چھپانا ہے, کہاں پہ توحید کی دعوت دینی ہے, کہاں پہ نہیں دینی. ہاں, آپ کسی موقع میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 4 لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کو جیسی توحید کا نام لوں گا یا میں ان کو کوئی اہل حدیث یا سلفی نام لوں گا, توڑ کے ٹھک کر کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شناخت چھپا سکتے ہیں, لیکن شناخت ہوتی ہے, شناخت نہیں مٹا سکتے آپ کبھی اپنی. آپ سنت کے ماننے والے ہیں, آپ بدعت کا رد کرنے والے ہیں, یہ آپ کی شناخت ہے. صحیح. اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے, لیکن یہ بھی بات آپ کو علم ہی بتائے گا کہ کب آپ نے کہاں پہ کیا کام کرنا. اس لیے اس میں جذباتی ہونے کی اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم استاد اگر کوئی چیز سکھا رہے ہیں وہ سیکھیں, دوسری جگہ پر اگر کوئی دوسری چیز سکھا رہا ہے اس کو سیکھیں, استاد کو اچھے انداز میں سوال کریں اور ان سے سیکھیں بڑے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, اور طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ لوگ یہاں سیکھنے آئے, سیکھیں, سیکھنے کی کوشش کریں. جس دن آپ اپنی رائے اپنا لیں گے نا, جس دن جی میری رائے میں تو یہ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, فلاں چیز کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, اور اس دن آپ لوگ سمجھتے ہیں علم حاصل کرنا بند کریں. اس لیے اپنے آپ کو ہمبل رکھیے, اپنے آپ میں عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیجیے. ابھی ایک بہت لمبا زمانہ ہے جو آپ لوگوں نے طے کرنا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے. صحیح. اس لیے ہمیں کوئی جذباتی ہونے رکھنا. جی, مجھے اس موقف سے اختلاف ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر کسی موقف سے اختلاف ہے تو سامنے والے کو بھی کسی موقف کی بنیاد پہ اختلاف ہے, یہ بات بھی سمجھ لیجئے. یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے جی, چیٹ بند کر دی میں نے, پھر شروع ہو گیا آپس میں. دیکھیے, میرا مقصد یہ باتیں اچھالنا اور یہ باتیں کرنا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی یا تنظیم اسلامی یا تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا معاملہ ہے. آپ اگر کوئی بات ایسی سمجھتے ہیں کہ جو کسی استاد نے ایسی کہی ہے کہ جو حقیقت کے مخالف ہے, تو آپ اچھا سا کوئی نوٹ میسج بنا کے پیراگراف لکھ کے دلائل کے ساتھ بھیج دیں, تاکہ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو کلاس میں بیان کریں اگر وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کہنا کہ جی مجھے اس چیز سے اختلاف ہے, اس بات سے مجھے اختلاف ہے, اس رویے سے مجھے اختلاف ہے, کہ آپ ٹھیک ہے رویہ ہو سکتا ہے اچھا ہو, اختلاف کیجیے آپ, لیکن
دلائل کی بنیاد پہ آپ اپنا کوئی ریٹن نوٹ بھیجیں، استاد کو بھیجیں، استاد اس پہ بات کرے گا کہ جی یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، یہ بات عام لوگوں میں غلط مشہور ہے، اس کو صحیح کیا جائے، انشاءاللہ اس کو صحیح کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ٹائم کم ہے، ختم بھی ہو چکا ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے اور یہ جماعت کیوں اچھی یا کیوں بری ہے اور ان کے لوگ افراد میں کیا معاملہ تھا اور مودودی صاحب کے کیا فائدے کیا نقصانات ہیں، ان کی تفسیر کے کیا فائدے نقصانات ہیں. میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں نے ایک اصولی بنیادی باتیں کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان 3 چیزوں کو سمجھیے. نمبر 1، استاد کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ رہیے. نمبر 2، حکمت کب کیا کیسے ہے یہ علم بتائے گا. تیسری چیز، اختلاف آپ ضرور کیجئے، اختلاف ضرور اپنائیے، لیکن اس کو طریقے سے آگے پٹ اپ کیجئے اور اپنا موقف اپنا اوپینین بنانے میں جلد بازی نہ کیجیے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.